بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ محترم سامعین کرام، 8 جولائی 2015 کو اس فقیر محمد اختر رضا خان مصباحی مجددی مہاراج گنجوی خادم التدریس والافتاء دارالعلوم مخدومیہ جوگیشوری ممبئی انڈیا نے پاکستان کے بدنام زمانہ دیوبندی گروپ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی کے دوسرے ویڈیو کلپ کا دندان شکن جواب دے کر ان کو جس انجام تک پہنچا دیا تھا، اگر کوئی غیرت مند ہوتا تو زندگی بھر کسی کو منہ نہ دکھاتا۔ اس کے علاوہ مناظرہ کرنے کے لیے میں نے 8 ستمبر 2015 تک کا وقت دیا تھا۔ وقت تو آج ختم ہو گیا مگر مناظرہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ ہاں، مگر ان لوگوں نے کمال بے حیائی، ڈھٹائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا تیسرا ویڈیو کلپ اپلوڈ کر دیا، مگر اس میں بھی وہی پرانی حرکتیں، وہی فراڈ بازی، کذب بیانی، افترا پردازی، چال بازی اور دسیسہ کاری کا بھرپور مظاہرہ کر کے ثابت کر دیا کہ ہمارے ارادات قاہرہ کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پورے کلپ میں ہمارے اعتراضات کا جواب دینا تو دور کی بات، اسے ٹچ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، اور جو جوابات دیے ہیں اگر نہ دیتے تو ہی اچھا ہوتا، کیونکہ جواب دے کر تو انہوں نے اور بھی اپنی مٹی پلید کر لی ہے۔ اب ہم پہلے مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی کے تیسرے کلپ کے دجل و فریب کا پردہ چاک کر کے ان کے جواب کی حقیقت اور ان کی عیاری و مکاری اور جہالت کو آشکارا کر دینا چاہتے ہیں۔ برگ حنا پہ لکھتا ہوں اب درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، آپ نے اپنے ویڈیو میں مغفرت ضم نامی کتاب کے حوالے سے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ قرآن پیش کیا تھا کہ حضور کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ پھر آپ نے فتاوی بریلی شریف کے حوالے سے کہا تھا کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر و مرتد ہے۔ دیکھیے، یہ ہے آپ کی ویڈیو نمبر 2۔ یہ ایک کتاب ہے مغفرت ضم۔ اس کتاب کے لکھنے والے پاکستان کے جید بریلوی عالم صاحبزادہ ابو الخیر زبیر حیدرآبادی ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے فاضل بریلوی کا جو ترجمہ قرآن پیش کیا ہے کہ سرکار کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اب اس ترجمہ کرنے پر کیا فتویٰ ہے؟ یہ ہماری کتاب نہیں بلکہ آپ کے گھر کی کتاب ہے فتاوی بریلی شریف۔ اس کے اندر واضح اور صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے میں نے اپنے دوسرے آڈیو کلپ میں آپ کی ان دونوں باتوں کا جھوٹا ہونا ناقابل تردید دلائل سے ثابت کر دیا تھا، اور یہ بات اچھی طرح واضح کر دی تھی کہ نہ تو اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے اور نہ ہی فتاوی بریلی شریف میں ایسا ترجمہ کرنے والے کو کافر و مرتد کہا گیا ہے، بلکہ جس ترجمے پر آپ نے کفر و ارتداد کا حکم لگایا تھا، میں نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ ترجمہ خود آپ کے اکابر کا ہے۔ چنانچہ آپ کے جامع المجددین اشرف علی تھانوی نے بیان القرآن میں، اور آپ کے شیخ الاسلام محمود الحسن دیوبندی نے تفسیر عثمانی میں یہی ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیے اپنے گھر کی کتاب بیان القرآن اور تفسیر عثمانی۔ بلکہ ہم نے آپ کی غیرت کو للکارتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر آپ اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو تو پورے فتاوی بریلی شریف میں کہیں بھی دکھا دو کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر و مرتد ہے۔ اب اگر آپ واقعی اپنے باپ کی حلالی اولاد ہوتے تو فتاوی بریلی شریف میں کہیں بھی اپنا یہ جملہ دکھا دیتے، مگر آپ نے فتاوی بریلی شریف کے نام پر جو مکر و فریب اور فراڈ بازی کی ہے، اس سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ اس لیے آج کیا، قیامت کی صبح تک فتاوی بریلی شریف میں اپنا یہ جملہ آپ ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ لازماً آپ کا حرامی ہونا
خود بخود ثابت ہو گیا۔ تیسرے کلپ میں آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے، آپ نے دجل و فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹے مجھ پر ہی دجل کا الزام لگا دیا کہ میں نے کنز الایمان شریف اٹھا کر آپ کے جھوٹ کا بھانڈا کیوں پھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مغفرت ضم کا حوالہ دیا تھا، آپ نے کنز الایمان کیوں اٹھائی؟ تو سنیے، اولاً سوال یہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہوئے جس ترجمے قرآن کو پیش کیا تھا، تو آپ ہی بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے قرآن کا نام مغفرت ضم ہے یا کنز الایمان؟ ثانیاً، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مولوی مجاہد نے ارواح ثلاثہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ تھانوی صاحب نے جوا کھیلنے اور شراب پینے کو جائز قرار دیا ہے، تو خود بتائیے کہ ناقل کے نقل پر حکم کفر لگا دیا جائے یا اصل کتاب سے مسئلے کی تحقیق کی جائے؟ بتائیے، اصل کتاب سے مسئلے کی تحقیق کرنے والا دجل و فریب سے کام لے رہا ہے یا انصاف و دیانت سے؟ ثالثاً، یہ جانتے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا ترجمہ نہیں کیا، اس کے باوجود ان پر کفر و ارتداد کا حکم عائد کرنا بحکم حدیث خود اپنے کفر و ارتداد کا کھلا ہوا اقرار ہے یا نہیں؟ ورنہ آپ ہی بتائیے کہ آخر کس مصلحت کے پیش نظر آپ نے کنز الایمان سے ترجمے کی تحقیق نہیں کی؟ رابعاً، یہ جانتے ہوئے کہ نقل عبارت میں ناقل، کاتب بلکہ ناشر سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر بغیر تحقیق کیے صرف نقل شدہ عبارت پر ایسا شدید حکم لگانا انصاف و دیانت کا خون اور فکر آخرت سے آزادی ہے یا نہیں؟ اب آئیے، آپ کی اس حرکت پر ہم آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیجئے، یہ ہیں آپ کے قطب الارشاد مولوی خلیل احمد امبیٹوی۔ جب ان کی متعدد غلطیوں پر گرفت ہوئی تو جناب نے اس کے جواب میں فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤلف کی غلطی کے بجائے کاتب یا مطبع کی غلطی پر محمول کرنا چاہیے، مؤلف کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور ایسا نہ کرنے والا انصاف و دیانت سے دور، اندیشہ آخرت سے آزاد ہے۔ دیکھیے اپنے گھر کی کتاب براہین قاطعہ، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۔ تو آپ اپنے قطب الارشاد کے اس فرمان کے مطابق انصاف و دیانت کا خون کرنے والے اور فکر آخرت سے آزاد ہوئے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کا جھوٹ سامعین پر واضح کر دیا اور آپ کے پاس اپنے جھوٹ کو چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو آپ نے چوری اور سینہ زوری کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنی موروثی چالاکی اور عیاری سے اپنا سابقہ بیان ہی بدل ڈالا، اور تیسرے کلپ میں ترجمہ کے بجائے بار بار عقیدے کی بات کرنے لگے۔ تو بات کھل کر سامنے آ گئی کہ فتاوی بریلی شریف میں کسی ترجمے پر فتویٰ نہیں بلکہ عقیدے پر فتویٰ ہے۔ تو آپ کے اس تیسرے کلپ سے خود آپ کے دوسرے کلپ کا جھوٹ اور فراڈ بالکل واضح ہو گیا، لہٰذا آپ کا خود اپنے ہی اقرار سے جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، اور یہی ہمارا مدعا تھا، فللہ الحمد۔ ممکن ہے آپ نے یہاں ترجمہ اور عقیدہ دونوں کو ایک سمجھ لیا ہو، اس لیے ایک جگہ ترجمہ اور دوسری جگہ عقیدے کی بات کی۔ اولاً تو یہ تحریف ہے، ثانیاً یہاں ترجمہ اور عقیدہ کو ایک سمجھنا آپ کی اعلیٰ درجے کی جہالت ہے۔ بتائیے کہ ترجمہ اور عقیدہ میں نسبت اربعہ میں سے کون سی نسبت ہے؟ کیا ہر ترجمہ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اب آئیے ہم آپ پر آپ کی جہالت کو واضح کر دیتے ہیں۔ سنیے، انبیاء علیہم السلام کا کفر و شرک اور عمدن جملہ گناہ کبائر اور ایسے گناہ صغائر سے جو لوگوں کی نفرت کا سبب بنے، پاک اور معصوم ہونا سواد اعظم اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، جس کی تصریح ائمہ اسلام نے اپنی کتب معتبرہ متداولہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر، شفا شریف، نسیم الریاض، تفسیر روح البیان اور مواہب اللدنیہ شریف وغیرہ۔ چنانچہ عالم ربانی فخر ہندوستان ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں، انہم معصومون عن الکفر قبل الوحی وبعدہ بالاجماع وقضا ان تعمد الکبائر عند الجمہور، اور تفسیر روح البیان میں ہے، انہم کانوا مؤمنین قبل الوحی معصومین من الکبائر وعن الصغائر المعجبہ لنفرت الناس عنہم قبل البعثۃ وبعدہا فضلا عن الکفر۔ یہ تو عموماً جملہ انبیاء علیہ السلام کی بات ہوئی، اور خاص ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اور بھی اعلیٰ وارفع ہے۔ چنانچہ اسی تفسیرات احمدیہ میں ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لا خلاف لأحد فی ان نبینا علیہ الصلاۃ والسلام
لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة طرفة عين قبل الوحي وبعده كما ذكره ابو حنیفہ فی الفقہ الاکبر، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، جیسا کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے، بلکہ خود آپ کے علماء نے بھی اپنی کتب فتاوی میں اسی عقیدے کو ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ اٹھائیے فتاوی دارالعلوم دیوبند اور اپنے گھر کی کتاب احسن الفتاوی اور اپنے مرکزی جامعہ بن نوریہ کراچی کا یہ فتویٰ جو بتاریخ 11/12/2014 کو جاری کیا گیا۔ فتویٰ نمبر 27791 میں ایک سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی گناہ اور غلطی ہوئی یا نہیں۔ اس کے جواب میں مذکورہ ادارے کے مفتی لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، جبکہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں جن کے بارے میں گناہ یا غلطی کا تصور بھی گناہ ہے بلکہ باعث ضلالت ہے۔ اب بتائیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گناہ سے معصوم ہونا امت کا اجماعی عقیدہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار ماننے کا عقیدہ خلاف اجماع امت اور جہنمی عقیدہ ہوا یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امت کے علماء نے اس قسم کی جملہ آیات جس میں بظاہر کذب، ظلم اور معصیت کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے واجب التاویل اور مصروف عن الظاہر قرار دیا ہے، جیسا کہ امام المحدثین محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ شریف میں وضاحت کے ساتھ تصریح فرما دی ہے، اور تفسیرات احمدیہ میں اس طرح ہے، اذا تقرر هذا فما نقل عن الانبیاء مما یشعر بکذب او معصیت فما كان منقولا بطریق الآحاد فمردود وما كان منقولا بطریق التواتر فمصروف عن ظاہرہ ان امکن وإلا فمحمول على ترک الاولا او کونہ قبل البعثۃ۔ مذکورہ تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ جن آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف کذب، ظلم یا معصیت کی نسبت کی گئی ہے، ان آیات کو ان کے ظاہری معنی پر محمول نہیں کریں گے۔ ان آیتوں کا ترجمہ واجب التاویل اور مصروف عن الظاہر ہیں، لہٰذا اس کے ظاہری ترجمے کا عقیدہ رکھنا امت کے اجماعی عقیدے کے خلاف الحاد اور بے دینی ہے۔ ثابت ہو گیا کہ ہر ترجمہ عقیدہ نہیں ہو سکتا، ورنہ خود بتائیے کہ قرآن مقدس کے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ثم استوى علی العرش کا ترجمہ دیوبندی مفتی شفیع نے یہ کیا ہے کہ پھر بیٹھا تخت پر۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ترجمہ ہی دیوبندیوں کا عقیدہ بھی ہے؟ اسی طرح اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 قال ربنا ظلمنا انفسنا کا ترجمہ آپ کے گلدستہ تفسیر میں اس طرح ہے، بولے وہ دونوں اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ گنگوہی جی کے خلیفہ عاشق الہی میرٹھی نے کیا ہے، اللہ تعالی ہنسی کرتا ہے ان کے ساتھ۔ تو کیا واقعی تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے؟ اب جب کہ ہم نے آپ کا جھوٹ اور آپ کی جہالت دونوں کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے، آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی فراڈ بازی کو تسلیم کر لیجئے، یا پھر علل اعلان اپنے حرامی ہونے کا اقرار کر لیجئے۔ باقی رہا آپ سے منہ مانگا انعام لینا، تو اگر آپ واقعی اپنے قول کے مطابق مجھے منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو میرا انعام صرف یہ ہے کہ اپنے دجل و فریب اور اپنی بدعقیدگی سے سچی توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جائیے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا دوسرا فراڈ۔ آپ نے اپنے دوسرے ویڈیو کلپ میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ پر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کا جھوٹا الزام لگاتے ہوئے نور العرفان کے جدید ایڈیشن کی ایک عبارت پیش کی تھی، جس میں آپ نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا کرتے تھے۔ میں نے اپنے دوسرے آڈیو کلپ میں آپ کے فراڈ کا پردہ چاک کرتے ہوئے اولاً نور العرفان کا قدیم نسخہ پیش کیا تھا، جس میں صاف لکھا ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے
نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا۔ پھر ہم نے بخاری شریف کی اس حدیث کو بھی پیش کر دیا تھا جس کے حوالے سے مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے عرفان شریعت میں یہ عبارت لکھی تھی۔ میرے اس دندان شکن جواب کے بعد آپ کا فراڈ جب پوری طرح واضح ہو گیا تو آپ نے تیسرے کلپ میں پیترا بدلتے ہوئے پھر وہی مکاری کی اور نور العرفان کا ایک اور جدید نسخہ لے کر سامنے آ گئے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس میں بھی نا کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ اگر اس دیوبندی مولوی میں ذرہ برابر غیرت ہوتی تو قدیم اور اصلی نسخوں کو سامنے لاتا، کیونکہ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ جدید نسخوں میں اگر کمپیوزنگ کی غلطی ہو جائے تو جانچ پڑتال ہمیشہ قدیم نسخوں سے کی جاتی ہے، اور جب قدیم نسخوں میں نا کا لفظ موجود ہے تو پھر جدید نسخوں سے اعتراض کرنا محض ہٹ دھرمی اور فراڈ بازی کے علاوہ اور کیا ہے، جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ اس عبارت کو بلا وجہ اس مولوی نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، ورنہ نور العرفان کی اس عبارت میں اگر یہ مولوی بدترین خیانت کا ارتکاب نہ کرتا تو جدید و قدیم نسخوں کے اختلاف کے باوجود مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتا اور اس عبارت کی حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی۔ سامعین کرام غور کریں، نور العرفان کی یہ عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا۔ اب اگر اس مولوی نے عبارت کو یہاں سے پیش کیا ہوتا جہاں سے میں نے پڑھا ہے اور جہاں سے یہ عبارت شروع ہو رہی ہے تو قدیم و جدید نسخوں کے فرق کے باوجود یہ بات متعین ہو جاتی کہ آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بخاری شریف کے حوالے سے ہے، اور بخاری شریف میں وہ حدیث اس طرح ہے: انی لا آکل مما تذبحون علی انصابکم ولا آکل الا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جسے تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، میں تو صرف اللہ کے نام کا ذبیحہ کھاتا ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ کتنی آسانی سے حل ہو جاتا، مگر اس عیار نے دانستہ نور العرفان کی عبارت میں کانٹ چھانٹ کر کے فراڈ بازی کی بدترین مثال پیش کی ہے۔ اب چونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ مفتی احمد یار خاں نعیمی نے بخاری کی حدیث کو بیان کیا ہے، خود اپنی بات بیان نہیں کی، تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اب نسخوں کی تبدیلی سے آپ کی ذات پر کوئی الزام نہیں بنتا، مگر لگتا ہے کہ جب تک دیوبندیوں کو ان کے گھر تک نہ پہنچا دیا جائے انہیں کوئی قاعدے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لو اب یہ بھی سن لو، یہ ہے تمہارے شیخ الکل فی الکل مولوی رشید احمد گنگوہی۔ انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنی اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ دیکھو یہ ہے فتاوی رشیدیہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھا آپ نے، صحابہ کی تکفیر کرنے والا گمراہ اور بے دین تو دور کی بات سنت جماعت سے بھی خارج نہ ہوگا۔ جب اہل سنت نے اس عبارت پر گرفت کی تو تم دیوبندیوں نے بیچ سے نا کا لفظ ہٹا دیا، مگر اتنا ہوش نہ رہا کہ جملے کی ہیئت اس حرکت شنیعہ کی خود غماز ہے، اس لیے نا کا گیپ باقی رہ گیا۔ یہ ہے دوسرا ایڈیشن جس میں نا کو ہٹا دیا گیا، مگر چور خواہ کتنا ہی چالاک ہو کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی غلطی ان دیوبندیوں سے بھی ہوئی کہ تیسرے ایڈیشن میں نہ ہٹانے کا جو گیپ تھا اسے تو بھر دیا، مگر جملے کی ڈس بیلنس ہیئت تمہاری چوری کی خود گواہی دے رہی ہے۔ چنانچہ اب جدید ایڈیشن کا جملہ یہ ہے کہ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج ہوگا۔ اگر واقعی اس عبارت میں نا کا لفظ نہیں تھا تو ہر اردو داں جان سکتا ہے کہ جملہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج ہو جائے گا، اس کے بجائے ہوگا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے دانستہ طور پر کچھ گڑبڑی کی گئی ہے۔ اب بتاؤ، یہاں تو غلطی قدیم نسخے میں ہے اور اس کی اصلاح تم لوگ جدید نسخے میں کر رہے ہو، تو کیا رشید احمد کی یہ گستاخی جدید نسخوں کی تبدیلی سے ایمان بن جائے گی؟ تم نے تو دانستہ تحریف و خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے ایک بے غبار عبارت کو گستاخانہ بنانے کی ناپاک کوشش کی ہے، اور خود اپنے گھر کی کھلی ہوئی گستاخی تمہیں نظر نہیں آئی
یہ ہے تمہارا پیشوا مولوی، یہ ہے تمہارا مشہور مولوی اور مناظر امین صفدر اکاڑوی۔ اس نے اپنی کتاب غیر مقلدین کی غیر مستند نماز مکتبہ بخاری پشاور کے صفحہ 38 پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گدھی بھی تھی، دونوں کی شرمگاہوں پہ نظر پڑتی رہی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب بتاؤ کیا یہ کھلی ہوئی گستاخی ہے یا نہیں؟ جس نبی نے ہمیں عبادت کا سلیقہ سکھاتے ہوئے خود ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تو کیا جب حضور خود نماز پڑھیں گے تو حالت نماز میں آپ کتیا اور گدھی کی شرمگاہ دیکھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آخر مولوی امین صفدر اکاڑوی کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے بجائے کتیا اور گدھی کی شرمگاہوں کو دیکھتے رہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بتاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ کھلی ہوئی توہین اور گستاخی ہے یا نہیں؟ اب رہ گئی بات انوار العلوم کے فتوے کی، جسے تم نے بڑی آن بان شان کے ساتھ ہمارے خلاف پیش کیا ہے، تو یہ فتویٰ ہرگز ہمارے خلاف حجت نہیں، نہ ہی اسلامی اصول سے اور نہ ہی تمہارے خانہ زاد اصول سے۔ اسلامی اصول سے تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مطلب یہ ہوا کہ فاسق جب کسی بات کی خبر دے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اور اب تک آپ کے 3 کلپ میں آپ نے جو جھوٹ فراڈ اور کس بیانی کی ہے، اس سے آپ کا فاسق۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب سے مولین ہونا تو مکمل واضح ہے، جبکہ آپ اپنے عقائد باطلہ کی روشنی میں کافر و مرتد پہلے ہی ثابت ہو چکے ہیں۔ تو جب تک ہماری کسی کتاب کا حوالہ نہ ہو، ہمارے خلاف کسی فاسق بلکہ کافر کی بات کیوں کر قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اور تمہارے خانہ زاد اصول سے اس لیے حجت نہیں کہ تمہارا مشہور مولوی اور مناظر مولوی طاہر حسین گیاوی نے اپنی کتاب بریلویت کا شیش محل کے صفحہ 50 میں خود یہ خانہ زاد اصول بیان کیا ہے کہ ایسے فتووں کا کچھ اعتبار نہیں جو کسی کتاب سے نقل نہیں کیے گئے۔ چنانچہ مولوی طاہر حسین لکھتا ہے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مذکورہ فتوے کسی کتاب سے نقل نہیں کیے گئے جس پر اعتماد کیا جائے۔ تو جب تم نے اس فتوے کو ہماری کسی کتاب سے نقل نہیں کیا تو یہ ہمارے خلاف کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ اس فتوے کو تم نے اپنے شیخ مولوی ابو ایوب قادری دیوبندی کی کتاب دست و گریباں سے نقل کیا ہے، اور تمہارا اور تمہارے آقا کا حال ہم سب پر ظاہر کر چکے ہیں۔ لہٰذا اب اپنے خانہ زاد اصول کو سامنے رکھ کر بتاؤ کہ کس منہ سے تم نے اس فتوے کو ہمارے خلاف بطور حجت پیش کیا ہے؟ مولوی صاحب، آپ نے اب تک ہمارے خلاف جس طرح غیر علمی اور سطحی انداز میں بے بنیاد اور پھسپھسے اعتراضات پیش کیے ہیں، اگر ہم چاہتے تو آپ کی ان حرکتوں کا اسی انداز میں بھرپور جواب دیتے، مگر ہم علمی وقار کو مجروح نہیں کرنا چاہتے۔ تاہم آپ کو آپ کی اوقات کا آئینہ دکھانے کے لیے چند قابل غور باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے، میں نے اپنے پہلے آڈیو کلپ میں یہ بات کہی تھی کہ گستاخ رسول کا حرامی ہونا قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ پھر بطور استدلال 29ویں پارے سے سورہ قلم کی آیت نمبر 13 پیش کی تھی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اس کے جواب میں آپ نے اپنے دوسرے ویڈیو کلپ میں میری بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ واقعتاً آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے۔ آپ نے کہا کہ قرآن کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے۔ اگر گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے تو یہ بات واقعتاً آپ نے ٹھیک کہی ہے اور آپ اس دعوے میں سچے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اپنے اقراری بیان سے تسلیم کر لیا کہ قرآن کریم میں گستاخ رسول کو حرامی کہا گیا ہے، اور آپ کے حکیم الامت تھانوی صاحب نے بھی اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے حرام زادہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیے اپنے تھانوی جی کا ترجمہ قرآن،
وہ لکھتے ہیں کہ ان سب کے علاوہ وہ حرام زادہ بھی ہے۔ اور آپ کی جماعت کے ایک اور جید مولوی زکریا تبلیغی نے بھی تھانوی صاحب کے قول کو قبول کرتے ہوئے اپنی کتاب فضائل اعمال باب درود شریف کے صفحہ 677 پر اس آیت کا یہی ترجمہ ذکر کیا ہے جو تھانوی صاحب نے کیا۔ تو ثابت ہوا کہ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی اور آپ کے حکیم الامت تھانوی جی نیز مولوی زکریا تینوں نے قرآن مقدس کے ترجمے میں حرامی یا حرام زادہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے۔ دیوبندی جماعت کے بڑے جید عالم ڈاکٹر خالد محمود اپنی کتاب مطالعہ بریلویت جلد دوم صفحہ 135 پر لکھتے ہیں کہ قرآن پاک گالی سے یقیناً پاک ہے۔ زنیم کا لفظ کتنا مناسب ہے، اس کا معنی حرامی یا حرام زادہ ہرگز نہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ترجمہ میں حرامی یا حرام زادہ کا لفظ استعمال کرنا بقول ڈاکٹر خالد محمود کے قرآن میں گالی تسلیم کرنا ہے، اور قرآن گالیوں سے پاک نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود نے زنیم کا ترجمہ اصل میں خطا یعنی حرامی یا حرام زادہ کرنے کو گستاخی قرار دیا ہے۔ چنانچہ اسی کتاب میں اسی صفحے پہ فرماتے ہیں کہ ایک گندا معنی اصل میں خطا نکال کر کس گستاخی سے اسے متن قرآن کی طرف نسبت کر دیا۔ دیکھیے اپنے گھر کی کتاب مطالعہ بریلویت جلد دوم صفحہ 135۔ لہٰذا مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی اور آپ کے حکیم الامت اور مولوی زکریا اپنے ہی ڈاکٹر خالد محمود کے مطابق قرآن مجید کے گستاخ ٹھہرے، اور قرآن مجید کی گستاخی کفر صریح ہے، تو بقول ڈاکٹر خالد محمود کے ان سب پر کفر صریح عائد ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور سنیے آپ کے حکیم الامت تھانوی جی نے اپنے ترجمہ قرآن پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں لکھا ہے، سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا۔ اسی طرح آپ کے شیخ الہند نے اپنے ترجمہ قرآن میں، اور مولوی عبد الماجد دریابادی نے اپنے ترجمے میں، اور مولوی عبدالحق حقانی دیوبندی نے تفسیر حقانی میں، مفتی شفیع دیوبندی نے معارف القرآن میں، اور تم دیوبندیوں کے گلدستہ تفسیر میں، اور تمہارے دیوبندی مولوی سرفراز صفدر نے ازالۃ الریب کے صفحہ 188 میں مردے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان تراجم میں کسے مردہ کہا گیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے تمہارے امام تھانوی جی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یہ شخص حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ تو معلوم ہوا کہ تمہارے دیوبندی اکابرین نے ایک نبی کے لیے مردہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب جگر تھام کر ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ تمہارے ہی ایک جید عالم مولوی صفدر اکاڑوی دیوبندی نے انبیاء علیہ السلام کو مردہ کہنا نبیوں کی توہین قرار دیا ہے۔ دیکھو مولوی صفدر اکاڑوی کی کتاب خطبات صفدر جلد 3 صفحہ 319 صاف لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کی توہین نہ کیا کرو۔ اب مردہ کہنے سے توہین ہوتی ہے یا نہیں؟ پھر آگے لکھتا ہے، مرداروں ان کو مردہ نہ کہا کرو، نبیوں کی توہین نہ کیا کرو۔ تو تمہارے خانہ زاد اصول کے مطابق تمہارے مولوی صفدر اکاڑوی کی بات سے تمہارے یہ سارے اکابرین نبیوں کے گستاخ ہوئے یا نہیں؟ اور جب نبیوں کے گستاخ ہوئے تو بلا شبہ ان پر حکم کفر بھی عائد ہوا۔ تو خود تمہارے گھر سے تمہارے خانہ زاد اصول کی روشنی میں تمہارے اکابرین کا کافر ہونا ثابت ہو گیا۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا چوتھا فراڈ۔ میں نے اپنے دوسرے آڈیو کلپ میں آپ کی جانب سے نقش نعلین پاک پر اعتراض کا دندان شکن جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو انہی کے دلائل کی روشنی میں پوری وضاحت کے ساتھ ثابت کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، ہمارا دوسرا آڈیو کلپ دیکھ لیں۔ اب اگر آپ میں ہمت ہوتی تو آپ ہمارے دلائل کا جواب دیتے اور اپنے دلائل سے اسے گستاخی ثابت کرتے۔ آپ کو حیا نہیں آئی کہ آپ نے اپنے تیسرے کلپ میں ہمارے ان دلائل پر ایک لفظ بھی کچھ نہیں کہا؟ یہ چشم پوشی چے معنی دارد، بلکہ الٹے ہی پیترے بازی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گستاخی کا جواب نہیں دیا اور دلائل دینے لگے۔ مولوی صاحب، پہلے اسے تم گستاخی ثابت تو کرو، بلکہ در حقیقت یہ تمہاری گستاخی ہے کہ
کہ تم نے اپنی جہالت کی وجہ سے ایک جائز اور مباح چیز کو گستاخ قرار دے رکھا ہے، اس لیے تم خود شریعت کے گستاخ ہوئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ تیسرے کلپ میں کہنے کے لیے آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اسی لیے آپ اسی پرانے فراڈ کو نیا جامہ پہنا کر پھر سامنے لائے اور اقتدار احمد نعیمی کے حوالے سے پھر اعتراض کیا، جبکہ ہم نے واضح طور پر بتا دیا تھا اور ثابت کر دیا تھا کہ اقتدار احمد نعیمی اہل سنت سے اختلاف اور خروج کی وجہ سے غیر معتبر ہیں، اور جو شخص اہل سنت والجماعت کے عقائد و معمولات سے اختلاف کرے گا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کی بات ہم اہل سنت والجماعت کے خلاف ہرگز حجت نہ ہوگی۔ یہ ایک اصولی بات تھی، مگر اس کے باوجود آپ کی لاچاری اور دسیسہ کاری ہے کہ بار بار آپ اپنے اسی فراڈ کو دہراتے ہیں۔ اس لیے آئیے اب ہم آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ نے اپنے تیسرے کلپ میں ہمارے چند علماء کی باتوں کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اقتدار احمد نعیمی اہل سنت کے جید عالم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چند علماء کا کسی کی تعریف کر دینا یا اس کو عالم یا محدث لکھ دینا، کیا اس بات کی سند ہو گئی کہ اب یہ مستقبل میں اہل سنت سے اختلاف نہیں کرے گا؟ کیا یہ اس بات کی ضمانت ہو گئی کہ اب یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا؟ تو پھر اہل سنت سے خروج سے قبل علماء کے تاثرات پیش کر کے انہیں معتبر قرار دینا آپ کا فراڈ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جن علماء نے ان کی تعریف کی اس وقت تک ان علماء کو ان کے خروج کی خبر ہی نہ پہنچی ہو، مگر جب تک آپ لوگوں کو آپ کے گھر تک نہ پہنچا دیا جائے دماغ ٹھکانے نہیں آتا۔ اس لیے اب آئیے ہم آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہیں آپ کے شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی۔ یہ خود مودودی صاحب کے تعلق سے لکھتے ہیں، افسوس صد افسوس کہ بہت سارے علماء اور فارغین دارالعلوم دیوبند بھی مودودی صاحب کی تلبیسات کا شکار ہو رہے ہیں۔ دیکھیے مکتوبات حسین احمد ٹانڈوی صفحہ 18، یعنی صاف اقرار کیا کہ بہت سارے دیوبندی علماء مودودی کے حامی ہو گئے تھے، لیکن پھر اسی کے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے، بعد میں تقریباً سارے علماء حق اس جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو خود ہی بتائیے کہ اگر کوئی حسین احمد مدنی کا مکتوب جس وقت انہوں نے یہ بات لکھی تھی تمہارے خلاف بطور ثبوت پیش کرے تو کیا تمہارے نزدیک حجت ہوگا؟ تو جب خود تمہارے اپنے اصول سے پہلے والی بات کے لیے حجت نہیں تو کس منہ سے اقتدار احمد نعیمی کے تعلق سے تم نے ہمارے علماء کی پہلی والی بات کو بات کے لیے حجت بنا کر پیش کیا؟ اور دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نے نہایت گستاخانہ کتاب براہین احمدیہ لکھی، تو 1301 ہجری میں مولوی محمد لدھیانوی وغیرہ نے مرزا قادیانی کو ملحد و زندیق قرار دیا، لیکن تمہارے دیوبندی امام مولوی رشید احمد گنگوہی نے ان حضرات کے فتاوے کو رد کرتے ہوئے مرزا قادیانی کو مرد صالح قرار دیا تھا۔ دیکھو فتاوی قادریہ صفحہ 3۔ یہاں تو مرزا قادیانی کے بارے میں خود تمہارے علماء اسے ملحد و زندیق قرار دے چکے ہیں، پھر بھی گنگوہی صاحب اسے مرد صالح قرار دے رہے ہیں۔ مولوی رشید احمد پر دیوبندی علماء کیا حکم لگائیں گے یہ ان کے ضمیر پہ چھوڑتا ہوں، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اس کے باوجود کس منہ سے تم ہمارے علماء پر اعتراض کرتے ہو۔ اور سنو، اسی طرح تمہارے ایک دیوبندی مناظر مولوی عبدالغفور محتمم مدرسہ تحفظ القرآن عیدگاہ صادق آباد نے اپنی کتاب زہریلے تیر کے صفحہ 3 پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایک مناظرے میں جب ایک سنی عالم نے دیوبندی مفتی رشید احمد لدھیانوی کی کتاب انوار الرشید پر اعتراضات کرتے ہوئے دیوبندی مولوی عبدالغفور کو اپنی گرفت میں لیا تو اس نے اپنے ہی مولوی اور اس کی کتاب کو غیر معتبر قرار دے دیا۔ اس پر پھر سنی عالم نے دیوبندی عالم کی گرفت کرتے ہوئے تمہاری کتاب اکابرین علماء دیوبند نکال کر مفتی رشید احمد کا معتبر ہونا ثابت کر دیا، مگر پھر بھی مولوی عبدالغفور نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ تو جناب، جب آپ صرف دامن چھوڑانے کے لیے اپنے دیوبندی اکابرین کو غیر معتبر قرار دے سکتے ہیں، کسی شخص کے اہل سنت سے خروج ثابت ہونے کے بعد بھی اسے غیر معتبر نہیں کہہ سکتے، حالانکہ آپ کی پرانی عادت ہے کہ جب آپ چاروں شانے چت ہونے لگتے ہیں تو کبھی اپنی ہی کتاب کو غیر معتبر کہہ دیتے ہیں اور کبھی اپنے ہی عالم کو غیر معتبر اور جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ یہ تو تمہارے اعتراضات کا جواب تھا۔
اب آئیے ذرا آپ کا حساب بھی برابر کر دوں۔ آپ نے اپنے تیسرے کلپ میں واضح طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ نقش نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا گستاخی ہے، تو جواب دیجئے اس نقش نالے پاک پر درود شریف لکھنا گستاخی ہے یا نہیں؟ پھر اسے ایسی کتاب میں چھاپنا جس میں قرآن کی آیتیں، احادیث مبارکہ، اسماء حسنہ اور درود شریف وغیرہ کلمات طیبات لکھے ہوں، اس کے سر ورق پر یا درمیان میں کہیں بھی چھاپنا گستاخی ہے یا نہیں؟ کیا ایسا کرنے والا آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اسماء مبارکہ کی توہین نہیں کرتا؟ یقیناً تمہارے اپنے خانہ زاد اصول کی روشنی میں یہ سب گستاخی اور بے ادبی ہے۔ تو مولوی صاحب، جس آن بان شان سے ابھی تک آپ اعلیٰ حضرت پر گرج رہے تھے، ذرا اپنے حکیم الامت پر بھی گستاخی اور بے ادبی کا فتویٰ لگا کر دکھائیے۔ سنیے، آپ کے حکیم الامت تھانوی جی نے اپنی کتاب زاد السعید کے صفحہ 55 پر نقش نال شریف کا عکس شائع کروایا، جس کے اوپر صلو علیہ وآلہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اسی کتاب کے اندر قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ بھی لکھے ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 45 پر نیل الشفا بن علی المصطفیٰ بھی لکھا ہے، اور اسی صفحے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی ہے۔ تو تمہارے اپنے خود ساختہ اصول کی روشنی میں تمہارے تھانوی جی گستاخ ٹھہرے یا نہیں؟ پر وہی گر پڑا کبوتر کا جس میں نامہ بدھا تھا دلور کا۔ اور اگر تھانوی صاحب اس کے باوجود مسلمان ہیں تو تم اپنے اصول سے گستاخ ہوئے یا نہیں؟ سچ ہے، کسی نے بالکل صحیح کہا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ مولوی صاحب، اگر بلڈ پریشر ہائی نہ ہو گیا ہو تو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی کر یہ بھی سن لیں۔ آپ کے حکیم الامت صاحب واقعی بہت بڑے حکیم تھے، سر دست ان کی صرف ایک حکمت سماعت فرما لیں۔ آپ کے تھانوی جی نے اپنی کتاب اعمال قرآنی کے صفحہ 24 پر حفاظت حمل کا ایک نسخہ بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ فلاں آیت قرآنی کو لکھ کر عورت کے رحم پر باندھے۔ دیکھیے، یہ ہے آپ کے حکیم الامت کی کتاب اعمال قرآنی۔ سنا آپ نے؟ آپ تو نقش نال شریف پر لکھنے کو گستاخی قرار دے رہے تھے، مگر آپ کے حکیم الامت نے تو قرآن مقدس کی آیت کو عورت کے رحم پر باندھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ضمیر پوری طرح مر نہیں چکا ہے اور قرآن کریم کی ذرہ برابر عظمت تمہارے دل میں ہے تو للہ خود فیصلہ کر کے بتاؤ یہ گستاخی ہے یا نہیں۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 5واں فراڈ۔ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھنے کے جواز پر مولانا فیض احمد اویسی کی کتاب سے اعتراض کرتے ہوئے آپ نے اسے گستاخی قرار دیا تھا۔ اس کا نہایت سنجیدہ اور علمی جواب ہم نے اپنے دوسرے آڈیو کلپ میں دے دیا تھا، مگر آپ اپنی کج فہمی اور بد عقلی کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں سکے۔ میرا دوسرا آڈیو کلپ پھر سے سن لیجئے۔ میرے جواب کا حاصل یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا ہے وہ جمہور فقہائے احناف کا مذہب ہے اور وہی درست ہے، اور اسی کی تائید میں نے آپ کے علماء کے کچھ فتاوے بھی پیش کیے تھے۔ اس سے صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ مسئلہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اتفاقی ہے، یہی جمہور فقہائے احناف نے بھی لکھا ہے، حتیٰ کہ خود تمہارے علماء نے بھی یہی لکھا ہے۔ اور اسی لیے میں نے آپ کے حکیم الامت صاحب کی بہشتی زیور والی عبارت بھی پیش کی تھی تاکہ آپ خود اپنی زبان سے اس مسئلے کا اتفاقی ہونا تسلیم کر لیں، اور ایسا ہی ہوا تو ثابت ہو گیا کہ یہ مسئلہ اتفاقی ہے۔ لہٰذا اس موقف کے خلاف کسی بھی عالم کی تحریر، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، یہ اس کا اپنا تفرد اور اس کے قلم کی لغزش ہے۔ اس لیے اگر آپ مولانا فیض احمد اویسی کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں تو دراصل یہ صرف اعلیٰ حضرت پر ہی نہیں بلکہ جمہور فقہائے احناف پر، بلکہ خود تمہارے علماء پر بھی اعتراض ہوگا، اور یہ آپ کی پرلے درجے کی جہالت ہوگی۔ مولوی صاحب، کیوں بلا وجہ بات کو گھما رہے ہو؟ اعتراض تو جب بنتا کہ ہم مولانا فیض احمد اویسی کی عبارت کو جمہور کے خلاف درست قرار دیتے اور اس کا دفاع کرتے۔ میرے اس واضح جواب کو تیسرے کلپ میں دجل بتانا یہ خود آپ کا دجل اور آپ کا فراڈ ہے۔ مگر آپ نے جو یہ بات کہی کہ آپ اٹھائیے شامی اور عالمگیری، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز ہے، اور آپ نے
پھر ایک اور حوالہ پیش کیا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک وقفوں سے پڑھنا جائز ہے۔ مولانا اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ مسئلہ تو یہ اتفاقی ہے، یہ مسئلہ اتفاقی ہے۔ آپ اٹھائیے شامی اور عالمگیری، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔ ہم آپ کی غیرت علم کو چیلنج کرتے ہیں کہ اسی اطلاق کے ساتھ شامی اور عالمگیری کے اندر آپ دکھائیے، بلکہ فقہائے احناف کی کسی بھی معتبر کتاب کے اندر آپ ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ یہ آپ کا شامی اور عالمگیری پر بہتان ہے، پہلے توبہ کیجیے۔ دوسری بات خطا کسی بھی محقق سے ہو سکتی ہے، تو اگر علامہ فیض احمد ویسی سے ہوئی تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں، اور آپ کے خانہ زاد اصول سے تو بالکل بھی نہیں۔ سنیے، آپ کے حکیم الامت صاحب نے تو یہاں تک لکھ مارا ہے کہ واقعے کی تحقیق کی غلطی علم و فضل ولایت بلکہ نبوت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اپنے حکیم الامت کی کتاب بوادر النوادر صفحہ 197۔ مگر دیوبندی وہ قوم ہے کہ جب تک انہیں ان کے گھر کی چہار دیواری میں نہ پہنچا دیا جائے ان کا دماغ ٹھکانے نہیں آتا۔ تو سنیے، دیوبندی حکیم الامت نے زاد السعید کے صفحہ 545 میں، مولوی زکریا تبلیغی دیوبندی نے فضائل اعمال باب و فضائل درود کے صفحہ 748 میں، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد اول کتاب الطہارت کے صفحہ 137 پر سوال نمبر 127 کے جواب میں، پھر بہشتی زیور حصہ دوم حیض و نفاس کے احکام کے بیان صفحہ 73 مسئلہ نمبر 9 کے تحت، پھر تذکرۃ الرشید جلد اول صفحہ 194 میں، اور علماء دیوبند کے فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیہ جلد اول کتاب الذکر والدعاء والصلاۃ علی النبی کے صفحہ 353 میں، تمہاری ان تمام کتب میں یہ بات صاف طور پر لکھی ہوئی ہے کہ بے وضو اور حالت جنابت میں بلکہ حیض و نفاس کی حالت میں بھی ذکر و اذکار، کلمہ شریف، درود شریف پڑھنا بلا شبہ جائز ہے۔ مگر اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ مولوی قاری عبد الباسط دیوبندی نے اپنی کتاب سوال و جواب قرآن و سنت کی روشنی میں اس کتاب کے صفحہ 130 پر زبانی قرآن پاک کے پڑھنے کے بارے میں لکھتے ہوئے فرمایا کہ بغیر وضو کے اسے پڑھنا اگرچہ جائز ہے مگر خلاف ادب ہے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ 131 پر لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور درود شریف پڑھنا اور درود و سلام پڑھنا بلا وضو جائز تو ہے لیکن خلاف ادب ہے۔ اور سنو، عادت کے مطابق اس کتاب کو ہی غیر معتبر قرار دینے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ اس کتاب پر دیوبندی مولوی تقی عثمانی اور دیگر اکابر دیوبند کی تقریضات بھی ہیں۔ لہٰذا اب تم بتاؤ، تمہارے اپنے خانہ زاد اصول کے مطابق مولوی عبد الباسط کی اس عبارت سے آپ کے وہ تمام اکابر و اصاغر علماء جن کی کتب کا میں نے ذکر کیا وہ بے ادب اور گستاخ ہوئے یا نہیں؟ چلتے چلتے ایک بات اور سن لو۔ دیوبندی مولوی تقی عثمانی لکھتے ہیں قادیانیت کے مسئلے میں ان کا یعنی عبد الماجد دریابادی کا نرم گوشہ پوری امت کے خلاف تھا، اور بلا شبہ یہ ان کی سنگین ترین غلطی تھی جس پر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن وہ پوری امت کی مخالفت کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہے۔ دیکھیے نقوش رفتگاں صفحہ 80۔ قادیانیت کے تعلق سے یہ نرم گوشہ کس حد تک تھا اس کی وضاحت تو مولوی تقی عثمانی نے نہیں کی، مگر ان کی اس عبارت کے آخری حصے نے یہ بات تو بالکل طے کر دی کہ وہ بہرحال قادیانیت کے مسئلے میں پوری امت کے خلاف تھے۔ اس موڑ پر آ کر علماء دیوبند کسے کافر اور کسے مسلمان کہیں گے، یہ بات ہم ان کے ضمیر کے حوالے کرتے ہیں۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا چھٹا فراڈ۔ مولوی صاحب، آپ نے میری طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ نے کہا کہ پیر مہر علی صاحب نے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی اور اس کے سامنے دیوبندیوں کے عقائد پیش نہیں ہوئے۔ یہ آپ کا دجل اور آپ کا فراڈ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے ہمارے عقائد پیش نہیں ہوئے۔ سنیے اپنی آپ نے یہ کہا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی اور اس کے سامنے یہ دیوبندیوں کے عقائد پیش نہیں ہوئے۔ یہ آپ کا بہت بڑا دجل اور آپ کا فراڈ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے ہمارے عقائد پیش نہیں ہوئے۔ سامعین کرام،
اس مفتری کذاب سے پوچھئے کہ میں نے یہ بات کب اور کس کلپ میں کہی؟ کیا ساری دنیا کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے ذرہ برابر حیا نہیں آتی؟ اگر تم سچے ہو تو ثابت کرو، ثابت کر کے دکھاؤ، ورنہ میں ساری دنیا سے یہ کہوں گا کہ اس جھوٹے پر لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ لیں۔ اسی سے آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں جب یہ سب کے سامنے جھوٹ اور فراڈ سے کام لے رہا ہے تو پس پردہ ہمارے اکابرین کی کتابوں میں یہ کتنا فراڈ کرتے ہوں گے۔ تناقض کے پیچھے تعارض کا شور، تعارض کی دم میں تناقض کی ڈور۔ مولوی صاحب، اگر حواس پر گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے تو مناظرہ کرنے کیوں چلے آئے؟ یہ تو تمہاری بات تھی، تم نے کہا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب دیوبند کی تکفیر نہیں کرتے تھے، بھلا میں یہ بات کیوں کہوں گا؟ ہاں، میں نے اس کے جواب میں تمہیں للکارتے ہوئے ایک اصولی بات ضرور کہی تھی کہ اکابرین اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت دکھاؤ جس نے آپ کے اکابرین کی کفریات پر یقینی اطلاع پانے کے بعد بھی انہیں مسلمان اور موحد لکھا ہو، اور ہمارا چیلنج ہے کہ تم قیامت تک اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے اس چیلنج کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے تم نے اپنے تیسرے کلپ میں یہ فراڈ کیا کہ عبارات اکابر کا تحقیقی جائزہ نامی کتاب پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب دیوبندیوں کی تکفیر نہیں کرتے تھے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پیر صاحب پر حسام الحرمین پیش کی گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے تکفیر نہیں کی، اور اس پر تم نے جو بھی شور و غوغا کیا ہے دراصل یہ بھی تمہارے جھوٹ اور دجل کا بدترین مظاہرہ ہے۔ اگر تم اس عبارت کو ہی مکمل پیش کر دیتے تو تمہارے دجل و فریب کا پردہ چاک ہو جاتا، کیونکہ یہ نصیر الدین سیالوی صاحب کی اپنی بات نہیں بلکہ تمہارے گھر کی کتاب ڈھول کی آواز کی یہ بات ہے۔ چنانچہ نصیر الدین سیالوی صاحب اس عبارت کو پیش کرتے ہوئے صاف طور پر لکھتے ہیں، پھر ڈھول کی آواز کے مصنف نے ان کی طرف یہ بھی منسوب کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب تکفیر نہیں کرتے تھے۔ مولانا شوق صاحب کی روایت ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسام الحرمین ملاحظہ فرمایا۔ دیکھیے عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ سامعین حضرات، آپ خود دیکھیے کہ یہ عبارت علامہ نصیر الدین سیالوی صاحب کی نہیں بلکہ سیالوی صاحب تو دیوبندیوں کی کتاب ڈھول کی آواز کے حوالے سے یہ بات نقل کر رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرف یہ بات ڈھول کی آواز کے مصنف نے منسوب کی ہے، مگر اس مکار کذاب نے نصیر الدین سیالوی صاحب کی طرف منسوب کر کے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ یہ بات ہمارے علماء نے کہی ہے۔ بتائیے یہ اس کا کھلا ہوا فراڈ ہے یا نہیں؟ اپنے مولوی کی بات ہمارے عالم کی طرف منسوب کرتے ہوئے ذرہ برابر شرم نہیں آئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حالانکہ نصیر الدین سیالوی صاحب نے اس عبارت کو پیش کرنے کے بعد علی سبیل تنزل یہ فرمایا کہ اگر تحریری تکفیر نہ بھی کی ہو تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ انہوں نے زبانی تکفیر بھی نہیں کی؟ اور یہ بات واقعتاً درست ہے، کیونکہ جب شیر بے شہ اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ شاہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسام الحرمین پر تصدیقات و تائیدات جمع کر رہے تھے تو بہت سارے علماء نے عدیم الفرصتی کی وجہ سے زبانی تائیدات بھی پیش فرما دی تھیں، جبکہ اصل جواب تو نصیر الدین سیالوی صاحب نے اسی کتاب کے صفحہ 55 میں صاف صاف لکھ دیا ہے۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ اصولی جواب پہلے دیا جا چکا کہ چونکہ ان کے سامنے عبارات پیش نہیں کی گئیں تو ثابت ہو گیا کہ یہ سب کچھ اس دیوبندی مفتری کا افطرا ہے۔ اب خود ہی بتائیے، من شک فی کفرہی والی عبارت پیش کر کے جو دلدل تم نے تیار کیا تھا اس میں خود اوندھے منہ گرے یا نہیں؟ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 7واں فراڈ۔ کہ آپ نے ہماری بعض کتابوں کے نام لے کے یہ کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے اور دجل کیا ہے۔ میں آپ کو بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری کسی ایک مستند کتاب سے یہ دکھا دیں جس میں ہمارے اکابر نے یہ لکھا ہو خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ مولانا اس رضا خانی کا دجل اور فراڈ ہے، ہماری کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا۔ آپ نے بڑے بلند بانگ ناووں کے ساتھ یہ کہا کہ ہماری کسی معتبر کتاب میں یہ نہیں لکھا
کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ آپ کا الزام ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے اور دجل کیا ہے۔ مولوی صاحب خود بتائیے، اسے ہم آپ کی دانستہ جہالت کہیں یا تجاہل کہیں؟ کیوں دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ دودھ میں نہانے سے کبھی کوا بگلا نہیں بن سکتا۔ اگر اپنے گندے عقائد سے اتنی ہی شرمندگی ہے تو توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم بڑی جرأت اور یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل ہے، اور یہ بات تمہارے گھر کی مستند کتابوں میں لکھی ہے۔ یہ دیکھو فتاوی رشیدیہ، اس میں صاف طور پر لکھا ہے الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے۔ دیکھو فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 238۔ پھر اسی صفحے پر لکھا کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، پھر لکھا پس ثابت ہوا کہ کذب تحت قدرت باری تعالی عز و جل ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح تمہارے گھر کی ایک اور مستند اور معتبر کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ 6 پر صاف لکھا ہے امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا، یعنی امکان کذب کا قول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ پرانا ہے، اور پہلے کے لوگ بھی یہ مانتے چلے آئے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فی الحال یہی حوالے تمہارے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، ورنہ اسماعیل دہلوی کی یک روزہ فارسی اور تمہارے محمود الحسن کی الجہد المقل اور دیگر دیوبندی کتب کے حوالے بھی موجود ہیں، اگر ضرورت ہوگی تو بتانا پیش کر دیں گے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 7واں فراڈ۔ آپ نے اپنے دوسرے کلپ میں ایک جھوٹ یہ بولا تھا کہ مولانا منظور سنبھلی نے بریلی شریف میں آ کر ہمارے مدرسے میں ہمیں شکست دی تھی۔ اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے دلائل و شواہد سے میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ آپ کا کھلا ہوا فراڈ ہے، بلکہ خود مولانا منظور کو محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب نے ایسی شکست فاش دی تھی کہ دوبارہ کبھی انہوں نے بریلی کا رخ نہیں کیا۔ اسی لیے اس مناظرے کا تاریخی نام قد ند منظور بھی پڑ گیا۔ جب آپ کا جھوٹ تشت ازبام ہو گیا اور اس کا کوئی جواب آپ سے نہ بن پڑا تو پھر آپ نے پیترا بدلا اور کتاب فوز المقال کے حوالے سے ایک نیا فراڈ لے کر سامنے آ گئے۔ اس بار آپ نے اپنی اس کتاب میں جھوٹ، فریب اور مغالطے کا وہ بازار گرم کیا ہے جس نے آپ کے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ سامعین کرام، پہلے اس مولوی کے تیسرے ویڈیو کلپ کا یہ حصہ سنیے جہاں ان کی یہ آواز ہے، اسے آپ سنیے۔ تو یہ میرے پاس کتاب آپ کے مسلک کی ہے، مسلک رضا خانی کی مشہور کتاب فوز المقال ہے۔ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب مولانا حشمت علی خان کا مولانا منظور نعمانی کے ساتھ مناظرہ ہوا، آپ گھر کے مستند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا منظور نعمانی صاحب جب مناظرہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بات کرتے تھے، اور جب حشمت علی خان کا کھڑا ہوتا تھا تو آپ کے بڑے مستند علماء یہ کہتے تھے کہ یہ چبلے مار رہا ہے، یہ احمقانہ گفتگو کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے۔ آپ کے گھر کی کتاب سے ثابت کر دیا۔ اور اس مناظرے کا کتنا اثر ہوا، مولانا کرم الدین صاحب اس مناظرے سے متاثر ہوئے اور اپنے بیٹے قاضی مظہر حسین کو دارالعلوم دیوبند میں عالم بھیجا، وہ عالم بن کے آئے اور اس مناظرے کی برکت سے اور قاضی مظہر حسین کی کاوش اور محنت سے ہزاروں لوگ بریلویت سے طیب ہوئے اور اہل سنت دیوبند میں داخل۔ یہ میرے پاس کتاب آپ کے مسلک کی ہے، کتاب فوز المقال کے نام سے کس قدر بدترین دجل و فریب کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ کے گھر کی مستند لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پھر کہا کہ آپ کے بڑے مستند علماء یہ کہتے تھے، حالانکہ یہ اس کا بہتان عظیم ہے، کیونکہ یہ بات نہ تو کسی سنی مستند عالم نے کہی اور نہ ہی فوز المقال کے مرتب نے اپنی طرف سے کہی، بلکہ دیوبندیوں کے کذاب مولوی شمس الدین نے یہ بات کہی، اور اسی کے جھوٹ کو اس دیوبندی مولوی نے سنی علماء کے سر تھوپ دیا ہے۔ یہاں ہم اپنے تمام سنی اور دیوبندی ناظرین و سامعین سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کتاب فوز المقال کی چوتھی جلد کا صفحہ 534 سے لے کر صفحہ 545 تک خود مطالعہ کر لیں
تاکہ سچ اور جھوٹ دودھ اور پانی کی طرح بالکل واضح ہو جائے، اور آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ کون حق پرست ہے اور کون باطل پرست، کون سچائی کے راستے پر ہے اور کون کس بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اسی طرح اسی ایک بات پر آپ حق و باطل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا جواب سماعت فرما لیں۔ فوز المقال کے مصنف مرید چشتی صاحب نے سلام علی میں دینی مذاکرہ کے عنوان کے تحت مناظرہ سلام علی کے بارے میں دیوبندی مکتبہ فکر و دیگر عینی شاہدین کے خیالات اور مناظرہ سے قبل کی صورتحال نیز مناظرہ کی داستان وغیرہ بیان کی ہیں۔ اسی میں منشی ملک جہاندار کے خیالات فوز المقال جلد 4 صفحہ 540 پر، اور منشی محمد سردار خان کے خیالات صفحہ 400 صفحہ 542 پر، اور قاضی شمس الدین ہری پورہ ہزارہ کی ایک مکتوب کو صفحہ 536 پر پیش کیا ہے۔ اور اس دیوبندی مولوی نے اس مناظرے کے تعلق سے جو کچھ بھی بکواسیں کی ہیں، یہ سب قاضی شمس الدین دیوبندی کے اپنے خیالات ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس جھوٹے کی بات کو اس جھوٹے نے کمال چالاکی اور عیاری کے ساتھ ساری دنیا کے سامعین کو دھوکہ دیتے ہوئے فوز المقال کے مرتب مولانا مرید چشتی صاحب کی طرف منسوب کر دیا اور سارے سنی علماء کی طرف منسوب کر دیا۔ دیکھیے، یہ ہے کتاب فوز المقال۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس مولوی کو ہمارے خلاف کسی کتاب کی من وعن عبارت پیش کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، اور خلاصہ بھی بیان کیا تو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا۔ کبھی کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے صاف اسکیننگ پیش نہیں کیا۔ بسا اوقات وہ عبارت پڑھنے میں ہی نہیں آتی، حتیٰ کہ مصنف کا نام بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری حرکتیں اپنے اسی فراڈ اور دغابازی دسیسہ کاری پر پردہ ڈالنے کے لیے دانستہ طور پر کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ اگر ایسا نہ کرے تو اس کے فراڈ کا محل ہی زمیں بوس ہو جائے گا۔ کاش دیوبندی عوام ہی اپنے مولوی کو سمجھا پاتی۔ کیا جھوٹ، فریب، دجل، مکاری، عیاری کا ہی نام دیوبندیت ہے؟ اگر نہیں تو سچائی کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ فراڈ بازی سے کام کیوں لیتے ہو؟ اب سنیے اس مناظرے میں کیا ہوا تھا۔ اسی کتاب فوز المقال کے صفحہ 534 پر جناب مرید چشتی صاحب نے ماہنامہ شمس الاسلام بھیرا کے حوالے سے اصل واقعے کو اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ مناظر اہل سنت فاضل بریلوی مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دعوے کو براہین قاہرہ قرآن و حدیث اقوال بزرگان دین سے اس صفائی سے ثابت کیا کہ حاضرین اش اش کر اٹھے۔ مولوی محمد منظور صاحب نے اس کی تردید کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ حاضرین فاضل بریلوی کی فصیح و بلیغ تقریر اور قابلیت علمی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ مولانا حشمت علی صاحب کی طرف سے قریباً 50 دلائل ایسے پیش کیے گئے جن کا کوئی معقول جواب مولوی منظور صاحب نہ دے سکے۔ غرض اس مناظرے میں علماء اہل حق کو فتح عظیم اور فریق مخالف کو شرمناک شکست ہوئی۔ دیکھیے کتاب فوز المقال جلد 4 صفحہ 535 سے 536 تک۔ یہ ہے اس مناظرے کی سچی کہانی، جس کو اپنے مکر و فریب سے اس دیوبندی مولوی نے پوری طرح سے الٹ کر رکھ دیا ہے، جبکہ میں نے پہلے ہی یہ تنبیہ کی تھی، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ پھر اس نے ایک جھوٹ اور کہا کہ اس مناظرے کا اتنا اثر ہوا کہ مولانا کرم الدین صاحب اس مناظرے سے متاثر ہوئے اور اپنے بیٹے قاضی مظہر حسین کو دارالعلوم دیوبند بھیجا۔ دیوبندی مولوی کی اس بات کا دار و مدار قاضی مظہر حسین دیوبندی کے جھوٹ پر ہے۔ اب اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے ہم دیوبندیوں کے ہی گھر کی کتاب فیضان دیوبند پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے کتاب فیضان دیوبند۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ مولانا کرم الدین صاحب نہ تو دیوبندی ہوئے تھے اور نہ ہی دیوبندیت سے متاثر ہوئے تھے۔ ان کا کوئی فتویٰ یا کوئی تحریر بریلی علماء کے خلاف ہرگز نہیں، بلکہ ائمہ حرمین شریفین نے دیوبند کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا اس کی تائید و توثیق بھی انہوں نے کی تھی۔ اپنی پوری زندگی مسلک بریلوی کی خوب خدمت کی۔ دیکھیے فیضان دیوبند صفحہ 388۔ یاد رہے کہ فیضان دیوبند کو غیر معتبر کہنے کی جرأت نہ کرنا، کیونکہ تم دیوبندیوں کے مفتی اعظم نے اسے جامع اور مفید تالیف قرار دیا ہے۔ دیکھو فیضان دیوبند صفحہ 21۔ اسی طرح کی بات ماہنامہ نقیب ختم نبوت
صفحہ 54 ذیقعدہ 1410 ہجری میں بھی بیان کی گئی ہے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا نواں فراڈ۔ آپ نے اپنے تیسرے ویڈیو کلپ میں یہ بات کہی کہ ایک اور دھوکہ دیا، یہاں سے آپ اپنی آواز سنیں۔ ایک اور دھوکہ دیا، آپ نے کہا کہ حرمین کے علماء کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کو شکر ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی اور مان لی ہے کہ حرمین کے علماء کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ جب حرمین کے علماء کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی تو آپ کی حج بھی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے عوام کو روکیں کہ وہاں حج کرنے بھی نہ جائیں، وہاں عمرہ کرنے بھی نہ جائیں، وہاں حج ادا نہ کریں۔ تو آج یہ کھل کے سامنے آ گئی جو ہم نے مدعا پیش کیا تھا کہ رضا خانی حرمین کے علماء کو کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں، تو آپ نے ہمارے مدعا کو تسلیم کر لیا، گویا آپ نے مان لیا ہاں ہمارے رضا خانی مولوی حرمین کے علماء کو کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں۔ یہ ہماری فتح ہے اور آپ کی شکست۔ معزز سامعین کرام، مولوی صاحب یہ تو ہمارا موقف ہے کہ نجدی وہابی ائمہ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اور جب ہم نے اپنا موقف خود ہی بیان کر دیا تو اس میں دھوکہ کہاں سے آ گیا؟ دھوکہ کا معنی اور مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں یا ایسے ہی بولتے ہیں؟ ہمارے موقف کو دھوکہ بتانا یہ تو آپ کا فراڈ اور آپ کا دھوکہ ہے۔ سامعین کرام، دیکھا آپ نے، یہ ہے اس دیوبندی مولوی کا مبلغ علم۔ ارے اتنی فحش غلطی تو ابتدائی طالب علم بھی نہیں کرتا۔ حج کا لفظ تو ساری دنیا کے اہل علم کے نزدیک مذکر ہے، پتہ نہیں اسے دیوبندیوں نے کب مؤنث بنا دیا۔ دراصل یہ ان کی بدحواسی کا واضح ثبوت ہے، کیونکہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہی حال کچھ اس دیوبندی مولوی کا ہو چکا ہے۔ پھر جناب کا اجتہاد بھی سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی تو حج بھی نہیں ہوتی۔ اولاً آپ سے سوال یہ ہے کہ کس جاہل نے آپ کو مفتی کی سند دے دی؟ اپنی اس جہالت پر استخارہ کر کے بتائیے کہ آپ کا ماخذ اشتقاق افتاء ہے یا مفت سے مفتی بنا دیے گئے؟ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں، کسی کتاب میں یہ مسئلہ دکھا دیجئے کہ جو نجدی وہابی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے اس کا حج نہیں ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ حج کے بارے میں بنیادی معلومات سے بھی محروم ہیں، اس لیے اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف کرنے کا اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے، اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج کے 2 رکن ہیں، 7 فرائض ہیں، جبکہ 8 شرطیں ہیں۔ آخر ان نجدی وہابی اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا حج کے شرائط میں سے ہے یا ارکان میں سے، یا کیا ہے جس کی بنیاد پر حج نہیں ہوگا؟ آپ کا یہ جملہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ تاریخ اسلام سے بھی بالکل نابلد ہیں۔ یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں کہ حرمین شریفین پر بد مذہبوں کا قبضہ ہوا ہو۔ اس سے پہلے بھی مصر کے عبیدی فاطمی جو بدترین قسم کے رافضی تھے، انہوں نے بھی تقریباً 200 سال تک حکومت کی۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، سر جوڑ کر بتائیے کہ اس زمانے میں لوگ حج کو جاتے تھے یا نہیں، اور جب جاتے تھے تو کیا رافضیوں کے پیچھے اپنی نمازیں برباد کرتے تھے؟ اور جب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کا حج ہوتا تھا یا نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیوبندیوں، کیا ایسے جاہل لوگوں کو تم نے مفتی بنا لیا ہے جو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں؟ کتنی صحیح اور سچی بات کہی غیب بتانے والے نبی خاتم پیغمبراں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ بہرحال اس کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے، پر مجھے یقین ہے کہ میرے درجنوں سوالات کی طرح یہ سوال بھی آپ پر قیامت تک قرض ہی رہے گا۔ آپ نے اس میں ایک بات اور کہی کہ ہم نے جو مدعا پیش کیا تھا آپ نے اسے تسلیم کر لیا۔ یہ ہماری فتح اور آپ کی شکست ہے۔ مولوی صاحب، حد ہوتی ہے جہالت کی، بات سمجھنے تک کا سلیقہ نہیں ہے آپ کو، اور بن گئے دیوبندیوں کے مناظر اعظم۔ مولوی صاحب سنیے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ نجدی وہابی اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے اسلام سے خارج کافر و مرتد ہیں، لہٰذا ہم کسی نجدی وہابی بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، خواہ وہ حرم کا امام ہو یا دنیا کی کسی بھی مسجد کا امام ہو۔ تو یہ ہمارا موقف ہے جس پر ہم قائم ہیں،
یہ تمہارے کہنے سے تھوڑی ہم نے اپنا موقف بنایا ہے، تو اس پر آپ نے کیا تیر مار لیا کہ آپ اپنی فتح کا اعلان کرنے لگے؟ شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہے آپ میں یا نہیں؟ ہم خود ہی اپنا موقف بتا رہے ہیں اور آپ اس پر اپنی جشن فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ بھلا بتائیے ہمارے موقف سے آپ کی فتح کا کیا تعلق؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تف ہے آپ کی سمجھداری پر۔ ہاں، اگر ہم نے اس موقف سے انکار کیا ہوتا اور آپ اپنے دلائل کے زور پر ہمیں قائل کراتے تو الگ بات ہوتی۔ اب سمجھ میں آ گیا۔ سامعین کرام، دیکھا آپ نے، یہ ہوتی ہے دیوبندیوں کی فتح۔ ان کے اکابرین نے بھی ایسی ہی حرکتیں کر کے اپنی کتابوں میں اپنی فتح کا اعلان کیا ہے، مگر ان کی فتح کی حقیقت کیا ہے اب ساری دنیا جان چکی ہے۔ سامعین کرام، یہ دیوبندیوں کا بدترین جھوٹ ہے کہ ہم سنی مسلمان علماء حرمین شریفین کے خلاف ہیں۔ ہم تو علماء حرمین شریفین کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ نجدی وہابی گروپ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر عرب شریف پر قبضہ کیا، وہاں کے صحیح العقیدہ مسلمانوں کو شہید کیا، حرمین شریفین کے علماء کو شہید کیا اور غاصبانہ طور پر قابض ہو گئے۔ اور ان باتوں کا ثبوت دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ خود دیوبندیوں نے بھی اس وقت ان نجدیوں کی مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں ریال کی لالچ میں منافقانہ طرز عمل اختیار کیا۔ لہٰذا ہم علماء حرمین شریفین کے مخالف نہیں، بلکہ ان نجدی غاصبوں اور ظالموں کے مخالف ہیں۔ دیکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ شیعہ بھی کئی سال حرمین شریفین پر قابض رہے، تو اس وقت کے سنی مسلمان بھی ان شیعہ قبضہ گروپ نقلی علماء حرمین شریفین کے خلاف تھے۔ اسی طرح نجدیوں نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے، لہٰذا ہم بھی نجدی قبضہ گروپ نقلی اور جعلی علماء حرمین کے خلاف ہیں۔ مسلمانوں، آپ سعودی نجدی علماء کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سعودی حکومت سے قبل حرمین شریفین کے مسلمان شرک میں مبتلا تھے۔ ہر طرف بت یعنی مزارات تھے، کفر و شرک عام تھا۔ ان نجدیوں نے حرمین شریفین کے علماء اور وہاں کے مسلمانوں کو کافر و مشرک کہہ کے شہید کیا۔ تو اب ہم دیوبندیوں وہابیوں سے کہتے ہیں کہ ہم سنی نہ تو کبھی علماء حرمین شریفین کے خلاف ہوئے اور نہ ان سے کبھی لڑائی کی، لیکن تمہارے نجدی وہابی فرقے اور اس کے امام محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے تو ان علماء حرمین شریفین کے پیچھے نماز تو دور کی بات، ان کو مسلمان بھی نہ سمجھا، بلکہ ان سے لڑائی کر کے انہیں شہید کیا اور خود غاصبانہ قبضہ کر بیٹھا۔ اس پر بے شمار ثبوت نہ صرف نجدیوں کی کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ خود دیوبندیوں کی کتابیں بھی ان کے ثبوتوں سے بھری پڑی ہیں۔ لہٰذا دیوبندیوں، تاریخ کو مس کر کے جس جھوٹ اور فراڈ کو تم نے اپنا رکھا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ مولوی صاحب، اب سنو، اب جب کہ تم نے فتح و شکست کی بات کر ہی دی ہے تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ فتح کس کو کہتے ہیں اور شکست کیا چیز ہوتی ہے۔ چلو اچھا، تم حرم کے نجدی وہابی ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز بلکہ باعث سعادت سمجھتے ہو، تو آؤ اگر ہم تمہارے اس نظریے کو تمہارے ہی گھر کے فتوے سے غلط اور باطل ثابت نہ کر دیں تو رب کعبہ کی قسم آج ہی سے مناظرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اب آؤ میدان میں اور ہمت ہو تو جواب دو۔ اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکے تو یہ تمہاری شکست اور ہماری فتح ہوگی اور ساری دنیا اس کی گواہ بنے گی۔ سنو، ساری دنیا جانتی ہے کہ حرم کے موجودہ ائمہ اور ساری دنیا کے وہابی محمد ابن عبد الوہاب، ابن قیم، ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں۔ اب ذرا اٹھاؤ اپنے گھر کی کتاب فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیہ جلد اول صفحہ 158۔ اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہابی محمد ابن عبد الوہاب نجدی، ابن قیم اور ابن تیمیہ وغیرہ کے متبعین کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ توسل شرعی، زیارت قبور کے لیے سفر، کرامت بعد الممات وغیرہ حقائق کے منکر ہیں۔ پھر لکھا، ان کے پیچھے بلا ضرورت اقتداء کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کتنا صاف صاف ان کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے دیوبندی مفتیوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہابیہ نجدیہ کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور عالمگیری شامی و دیگر کتب فقہ میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ کل صلاۃ ادیت مع کراہۃ التحریم تجب اعادتها۔ تو ثابت ہوا کہ تمہاری نماز بھی ائمہ حرم کے پیچھے مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ آگے بڑھو، تذکرۃ الرشید جلد اول صفحہ 179 پر
صاف لکھا ہے کہ جو غیر مقلد حنفیہ کو مشرک کہتے ہیں اور تقلید شخصی کو شرک بتاتے ہیں بے شک فاسق ہیں، سو ان کی امامت مکروہ تحریمی ہے اور دانستہ ان کو امام بنانا حرام ہے۔ اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے تو خود لکھا ہے کہ تقلید شرک ہے۔ دیکھیے الجامع الفرید مسائل الجاہلیہ صفحہ 49۔ تو تمہارے اپنے گھر کے فتوے سے ثابت ہوا کہ جتنے دیوبندی ائمہ حرم کو اپنا امام بناتے ہیں وہ سب حرام کاری کے مرتکب ہیں۔ اور سنو، تم نے یہ بات خود ہی تسلیم کی ہے کہ ابن عبد الوہاب کے پیروکاروں کو باغی کہا گیا، تو بحیثیت مفتی خود بتاؤ، خود فتویٰ صادر کرو کہ باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اب ایک اور شہادت لے لو، یہ ہے تمہارے گھر کی کتاب الفتح المبین۔ اس کتاب کے بارے میں تجلیات صفدر جلد 5 صفحہ 422 پر لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کی تصدیق 104 مفتیان کرام نے کی ہے، بلکہ قدیم علماء حرمین نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 421 پر وہابی فرقے کو شیطان کی امت کہا گیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہناک الزلازل والفتن۔ پھر کچھ اور آگے چل کے لکھتے ہیں یعنی ملک نجد میں زلزلے اور فتنے اٹھیں گے اور اس سے نکلے گی امت شیطان کی، سو موافق اس خبر مخبر صادق کے گروہ وہابیہ جو پیرو ہیں محمد ابن عبد الوہاب کے نکلے، تو تمہارے گھر کے فتوے اور تمہارے اپنے علماء کی تحریروں سے ثابت ہو گیا کہ وہابی فاسق ظالم شیطانی گروہ ہیں۔ اب بتاؤ کیا فاسقوں، ظالموں اور شیطانی گروہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ نیز جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بلکہ اسے باعث سعادت سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ پھر ایک طرف اپنے شیخ الکل مولوی رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ کی اس عبارت کو بھی سامنے رکھو کہ محمد ابن عبد الوہاب اچھا آدمی تھا، عامل بالحدیث تھا، شرک و بدعت سے روکتا تھا، اس کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے، دونوں تمہارے ہی اکابر ہیں اور ان دونوں کی تحریریں بھی تمہارے سامنے ہیں۔ میرے دوسرے کلپ کا یہ سوال ازدہا بن کر پھر تمہارے سامنے کھڑا ہے کہ بتاؤ تم ان دونوں میں سے کس کی پیروی کرو گے؟ ایک طرف سینکڑوں مفتیان دیوبند اسے ظالم، فاسق اور اس کے پیروکاروں کو شیطانی گروہ کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی بتا رہے ہیں، جبکہ تمہارے قطب الارشاد گنگوہی صاحب اسے عامل بالحدیث اور اس کے مقتدیوں کو عمدہ عقائد کی سند دے رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تمہارے مفتیان دیوبند کے فتوے سے گنگوہی صاحب پر کون سا حکم لگے گا، اور گنگوہی کی اس تشریح کے بعد ان مفتیان دیوبند پر کون سا حکم لگے گا؟ اور ان دونوں میں سے تم جس کی بھی غلامی کرو گے دوسرے کے فتوے کے زد میں آؤ گے یا نہیں؟ تو ثابت ہوا کہ ان وہابیہ کے پیچھے نماز ہماری بھی نہیں ہوتی، نماز تمہاری بھی نہیں ہوتی، کہ ان کا امام شیخ نجد تمام مقلدین کو مشرک قرار دیتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہم سختی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہیں کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور تم نے تھوک کر چاٹ لیا اس لیے کہ تم بے حیا، بے غیرت، ابن الوقت اور دوغلے ہو۔ خود ہی انہیں ظالم، باغی، غاصب، مکفر المسلمین، شیطانی گروہ، حتیٰ کہ خوارج کی جماعت بتاتے ہو، مگر چند ریال کی لالچ میں اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے اپنے دین و ایمان کو برباد کرتے ہو۔ مگر تم سے اس کا کیا شکوہ؟ جو لوگ کل تک انگریزوں کے قدموں پر اپنا دین و ایمان قربان کرتے رہے ہوں، آج اگر وہ انگریزوں کی ناجائز اولاد وہابیہ کے قدموں پر جانثاری کی حرکت کریں تو ان سے کیا تعجب ہے؟ مگر دنیا نے آج تمہارے دو رخے پن کو دیکھ لیا۔ دیوبندیت ایک ایسا دلدل ہے جس طرف بھی رخ کرو گے ہلاکت تمہارے سامنے آئے گی۔ مولوی صاحب، جس درخت کی جڑ ہی سڑ چکی ہو اس کے پتوں اور اس کی شاخوں سے شادابی کی امید رکھنا محض حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمہیں دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، اب بھی وقت ہے، توبہ کرو اور سچے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بن جاؤ۔ پھر آپ نے اپنی جہالت کے باعث ایک فراڈ اور کیا، مجھ پر دجل کا الزام لگاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور اگلا فراڈ آپ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں شامی کے حوالے سے یہ لکھا کہ شامی میں اس کو باغی قرار دیا گیا ہے۔ میں بڑی جرات کے ساتھ اور بڑی غیرت کے ساتھ آپ کو للکارتا ہوں کہ پوری شامی نہیں
آپ شامی کی شروحات کے اندر یہ بات دکھا دے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب خود باغی تھا، شامی میں تو اس کے پیروکاروں کو باغی کہا گیا، اس کو باغی نہیں کہا گیا، تو یہ آپ نے جھوٹ اور آپ نے دجل سے کام لیا ہے۔ اور کہ شامی کیا اس کی شروحات میں بھی شیخ نجد کو باغی نہیں کہا گیا بلکہ اس کے پیروکاروں کو باغی کہا گیا ہے۔ مولوی صاحب ابھی جو حوالے اور فتاوی جات ہم نے پیش کیے ہیں، دوبارہ اسے سن کر بتائیے کہ محمد ابن عبد الوہاب باغی تھا یا نہیں۔ اب رہ گئی بات کہ شامی یا اس کی شروحات میں دکھانے کی، تو آئیے ہم ایسی کتاب سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ناک رگڑ کے آپ مر جائیں گے مگر اسے غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب باغی تھا یا نہیں، اسے میں نے اپنے پچھلے حوالہ جات سے ثابت کر دیا۔ لیجئے، یہ ہے آپ کے گھر کی کتاب المہند، جس پر اس وقت کے تقریباً تمام اکابرین دیوبند نے اپنے دستخط ثبت کر کے اس کی تائید و توثیق کی ہے۔ اسی کتاب میں 12واں سوال یہ ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون اور ان کے مال و آبرو کو، اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب، اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں بات قابل غور یہ ہے کہ دیوبندی حضرات اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سوالات علماء حرمین نے مرتب کر کے علماء دیوبند کے پاس جواب کے لیے ارسال کیے تھے۔ دیکھیے کتاب علماء دیوبند اور حسام الحرمین کا صفحہ 67۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ بقول دیوبندی علماء حرمین بھی محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو ظالم، فاسق، خونخوار، مکفر المسلمین اور گستاخ سمجھتے تھے۔ تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی ایسا ہی تھا، اور خود علماء دیوبند نے اس سوال کو رد نہ کر کے بلکہ اس کا جواب دے کر واضح کر دیا کہ ان کے نزدیک بھی محمد ابن عبد الوہاب ایسا ہی تھا۔ اب پھر میں ایک بار کہوں گا کہ اپنے گنگوہی جی کی عبارت جو محمد ابن عبد الوہاب کے بارے میں ہے اسے سامنے لا کر بتاؤ کہ علماء حرمین حق پر تھے یا گنگوہی جی، بلکہ یہ بھی بتاؤ کہ المہند کی تصدیق و تائید کرنے والے علماء دیوبند حق پر تھے یا گنگوہی جی۔ بہرحال ہم لوٹتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ مجھے یہاں یہ بتانا ہے کہ جب یہ سوال محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں ہے تو المہند کا جواب بھی اسی کے بارے میں ہے۔ اب بتاؤ کہ محمد ابن عبد الوہاب کے تعلق سے میرا شامی کا حوالہ دینا اگر دجل تھا تو علماء حرمین پر اور ان کے سوال کا جواب دینے والے علماء دیوبند پر کیا حکم لگاؤ گے؟ کیا انہوں نے بھی دجل سے کام لیا، جنہوں نے جواب میں صاف صاف لکھا کہ ہمارے نزدیک ان کا یعنی محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا وہی حکم ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا۔ یہ پوری عبارت آپ المہند میں پڑھ لیجئے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ المہند کی تصدیق و تائید کرنے والے دیوبندی علماء نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ صاحب در مختار نے ابن عبد الوہاب اور اس کے پیروکاروں کو ظالم، فاسق اور باغی قرار دیا۔ تو اگر تم اسے میرا دجل کہتے ہو تو اس سے پہلے اس دجل کا الزام خود علماء حرمین پر لگے گا بلکہ خود تمہارے دیوبندی اکابرین پر بھی لگے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ میں نے دجل سے کام لیا اور نہ ہی علماء حرمین شریفین نے، اور نہ ہی اس عبارت میں المہند کی تصدیق و تائید کرنے والے علماء دیوبند نے، بلکہ یہ تمہاری خالص جہالت ہے، کیونکہ کاتب کی غلطی سے شامی کے اندر محمد ابن عبد الوہاب کے بجائے عبد الوہاب کے الفاظ آ گئے ہیں، کیونکہ سارے اہل علم اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ عبد الوہاب تو شیخ نجدی خبیث کے والد تھے، ان کا ان وہابیہ اور ان کے باطل نظریات سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ نہ انہوں نے وہابیہ نام کی کوئی جماعت تشکیل دی اور نہ ہی ان کے پیروکاروں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اگر اب بھی میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ لو اپنے فاضل دیوبند مولوی خضر حیات کی سنو۔ المہند کے سوال نمبر 12 کے بارے میں اپنی کتاب المسلک المنصور کے صفحہ 266 پر لکھتے ہیں، المہند کے مسئلہ نمبر 12 کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے گروہ عصر حاضر کے علماء حرمین کا حکم خوارج والا ہے۔ خوارج سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کی جماعت سے خروج کیا اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کو کافر قرار دیا، اور حدیث میں اس گروہ کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں۔
دیکھیے المسلک المنصور صفحہ 266۔ خود دیکھو تمہارے اس مولوی نے محمد ابن عبد الوہاب اور اس کے گروہ بلکہ عصر حاضر کے علماء حرمین سب کا حکم خوارج کا حکم بتایا، تو یہ بھی بتا دو کہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور انہیں مسلمان سمجھ کر بلکہ ان کی اقتداء کو باعث سعادت سمجھ کر نماز پڑھنے والا از روئے شرع کیا حکم رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی بتاؤ کہ دجل کا جو الزام میرے سر پر تم نے ڈالا تھا وہ خود تمہارے گھر سے ثابت ہوا یا نہیں۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 10واں فراڈ۔ مولوی صاحب آپ کی حالت بھی کس قدر قابل رحم ہے۔ ہمارے دوسرے آڈیو کلپ کے ایرادات قاہرہ کا جب کوئی جواب آپ سے نہ بن پڑا تو آپ نے حسین احمد ٹانڈوی کے رجوع کا قول کر لیا۔ سامعین کرام، میں نے اپنے دوسرے آڈیو کلپ میں محمد ابن عبد الوہاب اور اس کے گروہ کے بارے میں گنگوہی جی اور ٹانڈوی جی کے الگ الگ متضاد نظریات کو سامنے رکھ کر اس مولوی کو للکارا تھا اور پوچھا تھا کہ ایک طرف محمد ابن عبد الوہاب کو گنگوہی جی عامل بالحدیث متبع سنت اور اس کے پیروکاروں کو عمدہ عقائد کا حامل قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف دیوبندی شیخ الاسلام ٹانڈوی جی الشہاب الثاقب والی عبارت میں اس کو ظالم، فاسق، گستاخ، مکفر المسلمین قرار دیتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا تھا کہ تم ان دونوں میں سے کس کی غلامی کرو گے؟ اس کا کوئی جواب اس مولوی سے نہیں بن سکا، تو اس نے ٹانڈوی جی کا رجوع نامہ پیش کر دیا اور یہ کہا کہ حسین احمد ٹانڈوی نے اپنی بات سے رجوع کر لیا تھا۔ تو اولاً سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی فقہی مسئلہ تھا جس میں خطا ظاہر ہونے پر صرف رجوع سے کام چل گیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ابن عبد الوہاب اور اس کے متبعین کو ظالم، فاسق، فاجر، باغی اور اسلاف بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کہا گیا تھا، جو بلا شبہ کفر ہے۔ تو اگر واقعی حسین احمد ٹانڈوی نے رجوع کر لیا تھا تو اپنے دارالافتاء کے مفتیوں سے پوچھ کر بتاؤ کہ اگر کسی مسلمان پر ظالم، باغی، مسلمانوں کا مباح الدم اور گستاخ رسول ہونے کا الزام لگا دیا جائے اور پھر الزام لگانے والا اپنے قول سے رجوع کر لے تو کام چل جائے گا، یا اس شخص پر توبہ اور تجدید ایمان بھی ضروری ہے؟ ثانیاً یہ بھی بتاؤ کہ اگر بقول تمہارے حسین احمد ٹانڈوی نے رجوع کر لیا تھا تو کیا المہند کی تصدیق و تائید کرنے والے تمہارے اس وقت کے تمام اکابرین نے بھی رجوع کر لیا تھا؟ اور میں نے اس کلپ میں اس تعلق سے جتنے حوالے پیش کیے ہیں کیا ان تمام مفتیوں اور مولویوں نے بھی رجوع کر لیا تھا؟ اگر واقعی رجوع کر لیا تھا تو سب کا رجوع نامہ پلس توبہ نامہ بھی پیش کرو، اور اگر نہیں اور واقعی ایسا نہیں تو حسین احمد ٹانڈوی کے رجوع سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا سوال تو اب بھی تمہارے سر پر بعینہ مسلط ہے۔ مولوی صاحب، دامن چھوڑانے سے کام نہیں چلے گا۔ اب آئیے آپ کی امید کے آخری قلعے کو بھی ہم مسمار کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے آپ کے گھر کی کتاب چراغ محمد، جو آپ کے شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی کے خلیفہ قاضی زاہد الحسینی دیوبندی نے ترتیب دیا ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حسین احمد ٹانڈوی کی طرف رجوع والی بات کی نسبت بالکل غلط اور باطل ہے۔ دیکھیے چراغ محمد صفحہ 118 صفحہ 119۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 11واں فراڈ۔ میں نے اپنے دوسرے آڈیو کلپ میں آپ کی بہتان تراشیوں کا جواب دیتے ہوئے آپ کے گھر کی مستند کتابوں اور ناقابل تردید شواہد سے آپ کے اکابرین کا انگریزوں کا ایجنٹ اور انگریزی حکومت کا وفادار ہونا ثابت کر دیا تھا۔ آپ نے لاکھ لیپا پوتی کی مگر اپنے اکابرین کی پیشانیوں سے ملک و مذہب کی غداری کا داغ نہیں مٹا سکے۔ اگر آپ میں جرأت ہوتی تو اولاً آپ ہمارے اعتراضات کا معقول جواب دیتے، مگر آپ نے ہمارے اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے جس مجرمانہ چشم پوشی، جھوٹ اور باطل تعویلات کا سہارا لیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کے پاس ہمارے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ حیرانگی کے عالم میں ادھر ادھر سر پٹک رہے ہیں۔ یہ کھلے کھلے سے گیسو، یہ اڑی اڑی سی رنگت، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ۔ آپ جواب دیتے بھی تو کیا دیتے، کیونکہ کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ مولوی صاحب، کیونکہ آپ کے اکابرین نے خود اپنی زبان سے اپنی انگریز نوازی کا اقرار کر لیا ہے، اسی لیے جب آپ نے دیکھا کہ اب تو ساری قلعی کھل گئی
اور آپ کے اکابرین دنیا کے سامنے بالکل ننگے ہو گئے اور آپ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں رہا، تو آپ نے الٹے ہی ہمارے اوپر ادھر ادھر کی چند غیر معتبر کتابوں کی عبارات پیش کر کے نہایت غیر معقول پھسپھسے اعتراضات کر ڈالے تاکہ اپنی قوم کو جھوٹی تسلی دے سکیں۔ آئیے پہلے آپ کا یہ قرض بھی اتار دیں اور خود آپ پر آپ کے اعتراضات کی حقیقت بھی واضح کر دیں۔ مولوی صاحب، آپ نے ہمارے اکابرین پر انگریز نوازی کا جھوٹا الزام لگانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اثبات النسب کے حوالے سے یہ بات کہی کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب انگریزوں کو تعویذ دیا کرتے تھے، تو سنیے، یہ بات ہماری کسی مستند کتاب میں نہیں اور نہ ہی ہمارے کسی مستند عالم نے اس کی توثیق کی ہے۔ اثبات النسب کے مؤلف کی یہ تحقیقی خطا ہے، کچھ دیوبندیوں کی جانب سے پھیلائی گئی اس جھوٹی افواہ کا وہ بھی شکار ہو گئے تھے، اور آپ اپنے خانہ زاد اصول کی روشنی میں ہم پر یہ اعتراض کرنے کا قطعاً حق نہیں رکھتے، کیونکہ تمہارے امام تھانوی جی نے اپنی کتاب بوادر النوادر کے اندر یہ بات صاف طور پر لکھ دی ہے کہ تحقیق کی غلطی علم و فضل یا ولایت و نبوت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔ پھر بتاؤ کس منہ سے ہمارے خلاف یہ اعتراض پیش کرتے ہو؟ ثانیاً، اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ پیر صاحب نے تعویذ دیا تو اس سے انگریزوں کا وفادار ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ کیا تمہارے معوذین صرف مسلمانوں کو ہی تعویذ دیتے ہیں، یا جتنے معوذین غیر مسلموں کو تعویذ دیتے ہیں سب غیر مسلموں کے ایجنٹ اور ان کے وفادار ہیں؟ تمہارا مولوی صدیق ہتھوڑوی تو انگریزوں کو اپنا چیلا بھی بناتا تھا، مہمان نوازی کا لطف بھی اٹھاتا تھا، نذرانہ الگ سے وصولتا تھا۔ ثالثاً حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم سردار کا سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج کیا اور حضور علیہ السلام نے اس پر کوئی نکیر نہ فرمائی۔ بعض بزرگوں کا یہ طریقہ ایسا ہے کہ بعض اوقات بظاہر کم علم حضرات کچھ اور سمجھتے ہیں، انہیں کچھ اور نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود تمہارے دیوبندی اکابرین رنڈیوں کو تعویذ دیا کرتے تھے۔ دیکھو ارواح ثلاثہ، تو کیا دیوبندی اکابرین رنڈیوں کو اس لیے تعویذ دیا کرتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو کر زنا کریں اور ان کا یہ حرام کا کام چلتا رہے؟ اسی طرح آپ نے تنظیم المدارس کی کتاب مطالعہ پاکستان پیش کیا۔ یہ کتاب نہ تو مستقلاً کوئی مذہبی اصول و عقائد پر مشتمل کتاب ہے اور نہ ہی اس کے مواد مذہبی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کتاب سے اعتراض کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ مولوی صاحب، اس قسم کی درجنوں کتابیں آپ کے مذہب کے رائٹروں کی لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود ہیں جو بھارت کے دیوبندی اردو میڈیم اسکولوں میں چلائی جاتی ہیں، جس میں گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل وغیرہ وغیرہ غیر مسلموں کو مجاہد آزادی اور جنگ آزادی میں مارے جانے والے غیر مسلموں کو شہید لکھا ہے۔ مزید ان کی تعریف و توصیف کے پل باندھے گئے ہیں۔ تو کیا میں بھی آپ کے خلاف ان ساری کتابوں کو بطور حجت پیش کروں؟ کیا آپ تمام عوام و خواص، اکابر و اصاغر اور ساری دیوبندی برادری اور ان کے جملہ افعال و کردار کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آئیے میدان میں۔ عمر بیت جائے گی مگر جواب نہ بن سکے گا، تو پھر ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح آپ نے جہاد اسلامی نامی کتاب پیش کر کے کہا کہ اس میں امریکہ کی سلامتی کی دعائیں مانگی گئی ہیں اور امریکہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ بتاؤ یہ دونوں باتیں صریح جھوٹ اور بے بنیاد الزام ہے یا نہیں؟ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے آپ کی غیرت کو للکارتے ہیں کہ کتاب کا وہ اقتباس پیش کیجئے جس سے آپ کا یہ دعویٰ ثابت ہو جائے، ورنہ اپنے نامہ اعمال میں ایک اور گناہ کبیرہ کا اضافہ کر لیجئے۔ سامعین کرام، اس کتاب کے اندر امریکی اور برطانوی حکمرانوں کو ان کی گندی پالیسیوں اور مسلم مخالف تخریبی کارروائیوں کی وجہ سے انسانیت کا قاتل اور ظالم قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، ملکی انتظامات اور مسلمانوں کے مذہبی امور کے لیے دی گئی آزادی اور دین و تبلیغ کے حوالے سے مبلغین کو فراہم کی جانے والی آسانیوں پر وہاں کے سیاسی نظام کو سراہا گیا ہے۔ بتائیے اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ اسی طرح آپ نے غوث اعظم نامی کتاب بھی پیش کی ہے جو نہ ہی ہمارے اکابرین کی تصنیف کردہ ہے اور نہ ہی کسی نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ مولوی صاحب،
آپ ہمیشہ غیر معروف اور غیر معتبر کتابوں کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ پھر اگر ہم ان حوالوں کو تسلیم بھی کر لیں تو خود بتائیے کہ اس سے ہمارے اکابرین کی ذات پر کیا اعتراض پڑتا ہے، جبکہ آپ اپنے خانہ زاد اصول کی روشنی میں ایسی کتابوں کو ہمارے خلاف بطور حجت پیش نہیں کر سکتے۔ سنیے، آپ کی جماعت کے ایک نہایت ہی معتبر اور جید عالم صاحب تصانیف کثیرہ مولوی ابو بکر غازی پوری خود اپنی کتاب کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ اس کتاب کے صفحہ 161 پر واضح طور پر لکھتے ہیں، کسی مذہب کا ماخذ اکابر کا کلام ہوتا ہے، چھوٹوں کا کلام ماخذ نہیں بن سکتا۔ اپنے اس خانہ زاد اصول کو سامنے رکھ کر بتائیے، کیا اب بھی آپ کو ایسی کتابیں پیش کرنے کا حق ہے؟ لیکن آپ کی اس حرکت نے ثابت کر دیا کہ ہمارے اکابرین کے خلاف آپ کے پاس کوئی مضبوط بات نہیں۔ مگر اب آئیے ہم آپ کو ادھر ادھر کی بات دکھانے کے بجائے آپ کے گھر کی مستند کتابوں اور آپ کے اکابرین کی تحریروں سے خود انہی کے خلاف حجت پیش کر دیتے ہیں، جس کا جواب آپ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ لیجئے، یہ ہے آپ کے گھر کی کتاب حیات طیبہ۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے جواب میں مولوی اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں، ایک تو ہم ان کی رعیت ہیں، دوسرے ہمارے مذہبی ارکان میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے، ہمیں ہر طرح آزادی ہے، بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔ دیکھیے حیات طیبہ صفحہ 423 اور صفحہ 424 اسلامی اکیڈمی لاہور۔ ذرا اس اقتباس کو ایک بار پھر پڑھ لیجیے اور اس جملے کو بغور دیکھیے کہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں۔ اگر انصاف و دیانت سے بالکلیہ توبہ نہیں کر چکے ہیں تو بتائیے کہ انگریزوں کی حمایت میں لڑنے کو فرض قرار دینا انگریزوں سے لوہا لینے والے مجاہدین آزادی کی آواز ہے یا انگریزوں کا تلوہ چاٹنے والے غدار وطن کا فتویٰ ہے؟ پھر یہ بھی بتائیے کہ انگریزوں کی حمایت میں لڑنے کو فرض قرار دینا قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ اخیر میں ایک لفظ اور بھی ہے، اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔ بتائیے یہاں اپنی گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ کیا بالکل صاف صاف واضح نہیں کہ انگریزی حکومت ہی کو اپنی گورنمنٹ تسلیم کیا ہے؟ مولوی صاحب کب تک دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہو گے؟ اور سنیے، مگر یاد رکھنا کہ اس کتاب کو غیر معتبر قرار دینے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ تمہارے چوٹی کے مولوی محمد سرفراز صفدر دیوبندی نے اپنی کتاب عبارات اکابر کے صفحہ 56، 58 اور 61 پر اس کتاب کو معتبر قرار دیتے ہوئے بطور ثبوت اسے پیش کیا ہے اور اس پر اعتماد کیا ہے۔ اب جگر تھام کر ایک اور حوالہ سماعت کر لو، یہ ہے تمہارے گھر کی کتاب الافاضات الیومیہ حصہ ششم مکتبہ تالیفات اشرفیہ۔ آپ کے امام تھانوی جی فرماتے ہیں، اب منوعاً انہی کے الفاظ میں اگلی بات سماعت کیجیے۔ ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ اگر تمہاری حکومت ہو جائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ میں نے کہا کہ محکوم بنا کر رکھیں گے، کیونکہ جب خدا نے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کے رکھیں گے، مگر ساتھ ہی ان کے نہایت آرام اور راحت سے رکھا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آرام پہنچایا ہے۔ مولوی صاحب خود دیکھیے کہ بات اتنی واضح ہے کہ میں کسی تبصرے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس انگریز نے ہمارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں عوام کو قتل کیا، ہزاروں علماء کو پھانسی دی، ہزاروں عفیفائیں اس کی ہوس کا شکار بنی، املاک تباہ کیے گئے، بئی ہما آخر مولانا اشرف علی کو اس نے کیوں ایسا آرام دیا تھا جس کی وجہ سے مولوی صاحب اسے آرام سے ہی نہیں بلکہ نہایت آرام سے رکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ ضمیر اگر زندہ ہے تو بتائیے یہ انگریزوں کے وفادار کی بولی ہے یا ملک کے غدار کی؟ کتنا بڑا ابن الوقت بے غیرت اور غدار ہے وہ انسان جو اپنے آرام کے لیے اپنی قوم کے ظلم و ستم کو بھینٹ چڑھا دے۔ اب وہ کون سا آرام انگریزوں نے اشرف علی کو پہنچایا تھا یہ تو دیوبندی حضرات ہی بتا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مکتب فکر کے اختلاف کی وجہ سے میری بات آپ کو بڑی ناگوار لگتی ہو، اس لیے آئیے
اب اپنے گھر کے ہی ایک جید عالم کا تبصرہ سن لیجئے، ہو سکتا ہے میری نہیں تو انہی کی بات سن کر کے آپ مان لیں۔ دیکھیے یہ ہے آپ کے گھر کی کتاب افادات و ملفوظات امام عبید اللہ سندھی۔ اس کتاب کے صفحہ 308 پر صاف صاف لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک ممتاز عالم دین اور مشہور و معروف صاحب طریقت بزرگ اور روحانی پیشوا ہونے کی حیثیت سے اپنی اجنبی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد کو برا اور اس کی حمایت و وفاداری کو اچھا قرار دیا، اور اس طرح ان حلقوں میں انگریز سے وفاداری، نیکی و روحانیت کا ایک لازمہ بنا دی گئی۔ مولوی صاحب اگر دماغ پوری طرح سے معاف نہ ہو گیا ہو تو اس عبارت کو ایک بار پھر پڑھ لیجئے۔ آپ کے اکابرین کے لیے انگریز سے وفاداری کا جو الزام ہم آپ پر لگاتے تھے، کتنی فراخ دلی کے ساتھ آپ کے امام عبید اللہ سندھی نے تھانوی جی کے بارے میں اسے تسلیم کر لیا۔ پھر ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ انگریزوں سے کتنے گہرے مناسب تھے کہ انگریز کی وفاداری کو نیکی و روحانیت کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ خود بتائیے کیا یہ جبہ و دستار شریعت و طریقت کے نام پر انگریزوں کے لیے راستہ ہموار کر کے مسلم شہیدان وطن کے ساتھ کھلی ہوئی غداری اور اپنے مذہب کے تقدس کو تثلیث کے پجاریوں کے قدموں پر نچھاور کرنا ہے یا نہیں؟ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ اس لیے اندھی تقلید کو چھوڑیے، سچائی کا سامنا کیجیے، اور سچ یہی ہے کہ اکابر علماء دیوبند انگریزوں کے سچے وفادار رہے اور ان کے لیے زمین ہموار کرتے رہے۔ میں نے دوسرے آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل کلپ میں اس تعلق سے جو شواہد پیش کیے تھے اس کا تو کوئی جواب آپ نے دیا نہیں، مگر دجل و فریب کا سہارا لیتے ہوئے اپنے ہی گھر کی کتاب مکالمۃ الصدرین کو جھوٹی کتاب قرار دیا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں مگر جھوٹ کی بنیاد پر حقیقت کو نہیں چھپا سکتے۔ مولوی صاحب حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ آئیے اب آپ کے اس جھوٹ کا بھی پردہ فاش کر دوں۔ دیکھیے یہ ہے آپ کے گھر کی کتاب حیات عثمانی، جو دراصل آپ کے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی سوانح حیات ہے۔ اس کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ مکالمۃ الصدرین حضرت نے خود دیکھی اور اپنے قلم سے جہاں مناسب ہوا ترمیم بھی فرمائی۔ دیکھیے حیات عثمانی صفحہ 480۔ تو ثابت ہوا کہ یہ آپ کے شیخ الاسلام کی مصدقہ کتاب ہے، اور آپ نے صرف اپنے اکابرین کو بچانے کے لیے اسے جھوٹی کتاب قرار دیا۔ مولوی صاحب گوبر پر چاندی کا ورق لپیٹ دیا جائے تو وہ حلوہ نہیں بن جاتا، اس کی بدبو اس کی حقیقت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ پھر میں نے تذکرۃ الرشید کی یہ عبارت کہ جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی انہوں نے کمپنی کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا اور اپنی رحمدل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم بلند کر دیا، اس عبارت کو میں نے مولوی گنگوہی کی طرف منسوب کیا تھا۔ اس پر آپ بہت ناراض ہوئے، جبکہ یہ عبارت انہی الفاظ کے ساتھ تذکرۃ الرشید میں موجود ہے۔ اب خواہ گنگوہی نے کہی یا عاشق الہی میرٹھی نے، ہے تو آپ ہی کے گھر کی کتاب، اور یہ دونوں بھی آپ ہی کے گھر کے بزرگ ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ کس نے کہی، مسئلہ یہ تھا کہ انگریز جیسی خونخوار ظالم حکومت جس نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، ظلم و بربریت کا طوفان برپا کیا، اس کے باوجود آپ کے اکابر اسے رحمدل گورنمنٹ تسلیم کرتے ہیں۔ بتائیے یہ انگریز سے وفاداری ہے یا نہیں؟ مگر آپ اپنے غصے میں اس اعتراض کا جواب بھی کھا گئے، جبکہ ہم نے اسی کلپ میں ثابت کر دیا ہے کہ رحمدل گورنمنٹ سے مراد انگریزی حکومت ہے، ورنہ آپ ہی بتائیں اس کے علاوہ اور کون سی گورنمنٹ تھی جس کو رحمدل گورنمنٹ لکھا گیا؟ پھر میں نے آپ کے امام ربانی گنگوہی جی کا یہ قول بھی نقل کیا تھا کہ جب میں حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو اس جھوٹ سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا، اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ دیکھیے انگریزی سرکار سے وفاداری کا اظہار کس والہانہ انداز میں کیا گیا ہے، اس عبارت کا بھی کوئی جواب آپ نے نہیں دیا، بلکہ اس عبارت کی ایسی تعویل پیش کی ہے
جس نے گنگوہی جی کو اس گہری کھائی میں پھینک دیا ہے جہاں سے نکلنے کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، بیوقوف دوست سے چالاک دشمن بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عبارت میں سرکار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس پر استدلالاً ایسا عجوبہ روزگار قیاس پیش کیا ہے کہ اگر امام ظفر باحیات ہوتے تو قیاس کرنا ہی بند کر دیتے۔ مولوی صاحب، آپ کو اتنی بھی حیا نہ آئی کہ آپ کا یہ کلپ عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی سنیں گے، آپ کے طلبہ، اساتذہ، دوست و احباب بھی سنیں گے۔ جب وہ آپ کی اس فراڈ بازی، ہٹ دھرمی اور لچر باتوں کو سنیں گے تو آپ کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ اب میں سامعین کی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس دیوبندی مولوی نے اپنے اکابرین کو بچانے کے لیے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ کوئی بڑا دلچسپ باب ہے اس میں، کہیں کہیں سے محبت کی داستان سن لو۔ اور اسی کتاب تذکرۃ الرشید کے حوالے سے میں آپ پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سرکار سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات لینا صرف دھوکہ اور فریب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید کے مؤلف نے جس عنوان کے تحت اس عبارت کو لکھا ہے وہ عنوان ہے الزام بغاوت اور اس کی کیفیت۔ اس عنوان کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ 1859 وہ سال تھا جس میں حضرت امام ربانی قدس سرہ پر اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا اور مفسدوں میں شریک ہونے کی تہمت باندھی گئی۔ عبارت پر غور کیجئے، اگر سرکار سے مراد واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اپنی سرکار کے بجائے لفظ اپنے سرکار ہوتا۔ دوسری بات، اگر واقعی سرکار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو کیا 1859 میں گنگوہی جی پر اللہ عز و جل سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے مفسدوں میں ان کا شمار ہونے لگا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس تعویل سے تو لازم آئے گا کہ 1859 میں گنگوہی جی پر اللہ تعالیٰ سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا ہو۔ تیسری بات، اگر گنگوہی جی اللہ تعالیٰ کے باغی ہو گئے تھے تو انگریزی حکومت کو اس سے کیا تکلیف تھی کہ وہ گنگوہی جی کے خلاف تحقیق کر رہی تھی؟ پھر یہ بھی بتائیے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی تھی تو اس کی صفائی دینے کے لیے انگریزی کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مزید یہ بھی بتائیے اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے توبہ بھی کی تھی یا بغیر توبہ کیے ہی مر گئے؟ اگر توبہ کی تھی تو توبہ نامہ پیش کیجیے۔ عجب کچھ پھیر میں ہے سینے والا جیب و دامہ کا، جو یہ ٹانکا تو وہ ادھڑا، جو وہ ٹانکا تو یہ ادھڑا۔ مزید سنیے، اسی عنوان کے تحت تذکرۃ الرشید کے مؤلف نے یہ بھی لکھا ہے، جہاں دیکھیے یہی ذکر کہ وہ باغی سمجھا گیا اور اس کو بجرم فساد سولی پر چڑھایا گیا، تو کیا اس زمانے میں انگریزی حکومت ایک ایک کر کے اللہ کے سارے باغیوں کو سولی پہ لٹکا رہی تھی؟ اس عبارت کے بعد ہی یہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ آپ کا نام بھی مشتبہ اور قابل اخذ مجرموں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے اور آپ کی گرفتاری اور تلاش میں دوش آیا چاہتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مولوی رشید احمد کو انگریزی حکومت کی طرف سے اپنی گرفتاری کا اندیشہ تھا، مگر اپنی وفاداری پر اس قدر ناز تھا کہ فرماتے ہیں جب میں حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو اس جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سرکار سے مراد یہاں انگریزی حکومت ہی ہے اور یہ جذبہ وفاداری اسی کے ساتھ ہے۔ مزید سنیے، گنگوہی جی جب انگریزی کورٹ میں پیش ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے سرکار کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے؟ آپ اپنی تسبیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمارا ہتھیار تو یہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سرکار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیا گنگوہی جی نے اللہ تعالیٰ کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ہی کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے تو انگریزی حکومت کو کیا پڑی تھی کہ وہ گنگوہی جی سے یہ سوال کرے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے خلاف ہتھیار کیوں اٹھائے؟ سامعین کرام، اگر اندھی عقیدت کو چھوڑ دیا جائے تو یہ عبارتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ان تمام جگہوں پر سرکار سے مراد انگریزی حکومت ہی ہے۔ تفصیل کے لیے تذکرۃ الرشید کا عنوان الزام بغاوت اور اس کی کیفیت کا مطالعہ کیجیے۔ قابل غور بات یہ بھی ہے، اگر حقیقت میں
گنگوہی جی انگریزی حکومت کے باغی تھے تو عنوان الزام بغاوت کا نہ ہوتا بلکہ اعلان بغاوت کا ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ تحقیق کے بعد انگریزی حکومت سے بغاوت کا الزام جب ثابت نہ ہو سکا تو گنگوہی جی باعزت رہا کر دیے گئے، اور حقیقت بھی یہی تھی کیونکہ گنگوہی جی باغی نہیں بلکہ انگریز کے وفادار تھے۔ سامعین محترم، جس طرح سے گنگوہی جی کو انگریزوں کی وفاداری کے الزام سے بچانے کے لیے بیجا تعویلات اور ہٹ دھرمی کا بھرپور مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اپنے اکابرین کی کفریہ عبارات سے الزام کفر کو دور کرنے کے لیے نہایت ہی رقیق اور بیجا تعویل بازی کا سلسلہ جاری ہے، مگر ان دونوں محاذوں پر دیوبندی جماعت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا تھا یہ قاتل، کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 12واں فراڈ۔ میں نے آپ کی گندی تہذیب کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھاتے ہوئے آپ کے شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی کی بدنام زمانہ کتاب الشہاب الثاقب پیش کی تھی، جس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 640 گالیاں دی گئی ہیں۔ کوئی بھی شخص اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے، بلکہ خود دیوبندی مولوی تقی عثمانی نے نقوش رفتگاہ میں مولوی حسین احمد ٹانڈوی کی گندی زبان کا اعتراف کیا ہے۔ آپ سے اس کا کوئی جواب تو نہ بن سکا، مگر اس قدر آپے سے باہر ہو گئے کہ اپنے 2 ٹکے کے مولوی کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہی اپنے مولوی کے لیے ڈھال بنا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جناب کے تیسرے ویڈیو کلپ کا یہ آپ نے ہمارے بعض اکابر کی عبارات پر اعتراضات کیے ہیں، اور آپ نے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے الشہاب ثاقب میں گالیاں دی ہیں۔ تو مولانا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مولانا شیخ حسین احمد مدنی نے یہ تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کی۔ سنیے، جناب فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مولانا حسین احمد صاحب نے گالیاں دی ہیں، یہ تو انہوں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کی ہے۔ دیکھیے، یہ ہے آپ کی آواز۔ یہ تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے؟ کیا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب کی عزت کی قسم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو ہی پامال کر دو گے تو میں کبھی تمہاری تہذیب پر اعتراض ہی نہ کرتا۔ بدعقلی دیکھیے کہ بعد میں کہتا ہے کہ یہ تمہاری بات ہے، ہماری بات نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گستاخی رسول ان کی عادت بن چکی ہے، جب بھی بولتے ہیں تو گستاخی کا ہی جملہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث پڑھی۔ یہ فاضل بریلوی احمد رضا خان کی ذاتی کتاب پیش کرتے ہیں، ختم نبوت کتاب ہے، اور اس کتاب میں فاضل بریلوی احمد رضا خان نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک 3 کذاب اور دجال نہ آ جائیں۔ اس میں ایک دجال کا نام المختار بھی ہے۔ ہماری تحقیقات کے مطابق یہ مختار احمد رضا خان بریلوی ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ المختار کے اگر اعداد نکالے جائیں تو فاضل بریلوی احمد رضا خان کی تاریخ پیدائش بنتی۔ ایک حدیث پڑھی کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 30 دجال نہ آ جائیں، جس میں ایک دجال کا نام المختار ہوگا۔ پھر اس پر اپنی شیطانی تحقیق پیش کی کہ میری تحقیق کے مطابق وہ دجال احمد رضا خان ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس پر دلیل یہ پیش کی کہ المختار احمد رضا خان کا تاریخی نام ہے اور اس کے عدد احمد رضا خان کی تاریخ پیدائش کے مطابق ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس ظالم کو شرم نہیں آئی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من مانی اور باطل توجیہ و تشریح دخول نار کا سبب ہے۔ بتاؤ، کیا المختار کا لفظ مولوی اسماعیل نے تقویت الایمان کے اندر اللہ رب العزت کے لیے استعمال نہیں کیا؟
کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں مختار کا لفظ نہیں ہے؟ کیا المختار کے عدد کے مطابق جس کی بھی تاریخ پیدائش ہوگی وہ دجال ہوگا؟ کیا 1272 میں اعلیٰ حضرت کے علاوہ دنیا میں کسی پیدا ہونے والے بچے کا نام المختار نہیں رکھا گیا؟ تو 1272 میں جتنے بچے پیدا ہوئے اور ان میں جن کا نام المختار رکھا گیا، کیا وہ سب دجال تھے؟ افسوس ہے تمہاری جہالت پر اور تمہاری شیطانی تحقیقات پر۔ اب آؤ ساری دنیا کے سامنے تمہاری جہالت کا پردہ چاک کر دیں۔ دیکھو یہ ہے شرح مسلم جلد ثانی صفحہ 282 اور مواہب اللدنیہ جلد 7 صفحہ 265۔ یہ کتابیں خود تم دیوبندیوں کے نزدیک بھی مسلم ہیں۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ المختار سے مراد مختار بن عبید ثقفی ہے۔ سامعین کرام خود دیکھیے کس طرح شیطانی تشریح کر کے ساری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ اپنے گمراہ کن شیطانی عقائد کی بیجا تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر اس کی شیطانی تحقیق کے مطابق دجال سے مراد اعلیٰ حضرت کی ذات ہے تو ذرا اس جاہل سے پوچھئے کہ جس دجال کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے کیا وہ مسلمان ہوگا، عاشق رسول ہوگا، اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز ہے، اسے علماء اہل سنت میں شمار کرنا اور اس کی تعریف و توصیف کرنا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دینا، کیا یہ ساری چیزیں جائز ہیں؟ جبکہ اسی کے گھر کی کتاب سلوک و احسان کے صفحہ 242 پر اور خطبات حکیم الاسلام کے صفحہ 467 پر، تاریخی دستاویز کے صفحہ 113 پر اور الفاظات الیومیہ وغیرہ میں اعلیٰ حضرت کو صاحب ایمان، عاشق رسول اور اہل سنت والجماعت کا عالم تسلیم کیا گیا ہے اور ان کی وفات پر دعائے مغفرت بھی کی گئی ہے۔ اب اگر بقول تمہارے واقعی تمہاری تحقیق درست ہے تو تمہاری اس تحقیق کی بنیاد پر خود تمہارے اکابر ایک دجال کو مسلمان عاشق رسول ماننے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہوئے یا نہیں؟ یہی انجام ہوتا ہے جہالت کا۔ مولوی صاحب کافر ہوئے جو آپ، تو میرا قصور کیا؟ جو کچھ کیا وہ تم نے کیا، بے خطا ہوں میں۔ اب آخری بات، اگر اسی کو تم اپنی تحقیق سمجھتے ہو تو میں نے بھی تمہارے اکابرین کے بارے میں کچھ تحقیق کی ہے، لیکن اس سے پہلے تمہارے تھانوی جی کی اپنی تحقیق بھی سن لو۔ اٹھاؤ الفاظات الیومیہ، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تھانوی جی نے اپنا مادہ تاریخ یعنی تاریخی نام مکر عظیم نکالا ہے۔ دوسری جگہ اسی الفاظات الیومیہ میں تھانوی جی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں خبیث ہوں۔ یہ تو تھانوی جی کی خود اپنی تحقیق ہے جس کا انکار پوری جماعت مل کر نہیں کر سکتی۔ اب میری بھی کچھ تحقیق سن لو۔ میری تحقیق کے مطابق آپ کے قطب الارشاد بانی دیوبندیت مولوی رشید احمد اپنے وقت کے سب سے بڑے فتین تھے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ان کے نام کا عدد جاء الفتانوں کے عدد کے موافق ہے، بلکہ بہت بڑے خبیث النفس بھی تھے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ان کی موت کا سن 1905 ہے جو ذہب الوہابی الخبیث کے عدد کے موافق ہے۔ اور سن لیجئے، آپ کے قاسم العلوم والخیرات مولوی قاسم صاحب نانوتوی اور مولوی خلیل احمد امبیٹوی واقعی مرتد اور دجال تھے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کے ناموں کا عدد ولدہ دجال المرتد کے عدد کے موافق ہے۔ امید ہے کہ اتنی ہی تحقیق سے آپ کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہوگا، ورنہ بتائیے تو کچھ مزید تحقیقیں بھی پیش کروں۔ کیوں کسی اور سے میں شکوے بیداد کروں، لطف جب ہے کہ تجھی سے تیری فریاد کروں۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 13واں فرار۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی پوچھے، کوئی رضا خانی مجھ سے سوال کرے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمارے بریلوی، ہمارے رضا خانی احمد رضا خان کو نبی مانتے ہیں، تو ہم اپنی کتاب نہیں بلکہ آپ کے گھر کی کتاب کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں کہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر حیدرآبادی نے اپنی کتاب مغفرت ذم میں یہ بات صاف طور پر لکھ دی ہے کہ بعض رضا خانی اور بریلوی احمد رضا خان کو نبیوں سے بڑھ کے مانتے ہیں۔ تو ہم نے صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں سے بڑھ کر ماننا ثابت آپ کی گھر کی کتابوں سے ثابت کر دیا ہے۔ اس سے آپ کا دجل اور واضح ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب، آپ نے ابوالخیر صاحب کے حوالے سے یہ کہا
کہ بریلوی احمد رضا کو حضور سے بڑھ کے جانتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر علمی غیرت ہوتی تو آپ اسے دلیل سے ثابت کرتے، نہ آپ نے کوئی دلیل دی اور نہ ہی ابو الخیر صاحب نے۔ اس طرح تو کوئی بھی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو کیا سب کی باتیں دلیل اور حجت بن جائیں گی؟ کیا دعویٰ بغیر دلیل کے مسموع ہوتا ہے؟ اس کے باوجود اگر سمجھ میں نہیں آتا تو فرمائیے آپ کے رضائی بھائیوں مماتی دیوبندیوں کے اقوال کو آپ کے خلاف پیش کرنا شروع کر دوں، ابھی آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ مولوی صاحب، سخت افسوس ہے آپ کے طرز کلام پر، مگر آئیے میں صرف دعویٰ نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ یہ بات ثابت کر دوں کہ آپ کے لوگوں نے اپنے اکابرین کو ضرور صحابہ کے برابر بلکہ ان سے بڑھ کر، انبیاء کے برابر بلکہ ان سے بڑھ کر منصب الوہیت تک پہنچا دیا ہے۔ دیکھیے، سنانے چلے ہم انہیں قصہ غم، بہت دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر۔ مولوی صاحب، یہ ہے آپ کے گھر کی کتاب مزید المجید تھانوی، صفحہ 18 اور اشرف المعمولات صفحہ 5۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک مرید نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں آپ کو یعنی اشرف علی تھانوی کو نبیوں اور صحابہ کرام کے برابر سمجھتا ہوں۔ آپ کے گھر کی ایک اور کتاب دیوبند سے بریلی تک، اس کے صفحہ 13 پر دیوبندی اکبر آبادی کا مکتوب موجود ہے، جس میں وہ دیوبندی مولوی کی کتاب جامع المجددین کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جامع المجددین نامی کتاب میں اس کے مصنف نے حضرت تھانوی کو پیغمبر کے پہلو میں لے جا کر بٹھا دیا تھا۔ آپ کے گھر کی چوتھی کتاب کلمۃ الہادی باب نمبر 4 صفحہ نمبر 228 میں اس بات کا اقرار ہے کہ اس طرح کی باتیں مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی کہی گئی ہیں، جبکہ گنگوہی جی کے بارے میں مولوی محمود الحسن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا، ان کا جو حکم تھا سیف قضائے مبرم۔ دیکھیے، یہاں گنگوہی جی کے سارے احکام قضائے مبرم بنا دیے گئے۔ کیا آپ نے انسانوں کی صفوں میں کسی ایسی ہستی کو دیکھا ہے جس کے سارے احکام قضائے مبرم ہوں؟ اگر نہیں دیکھا تو گنگوہی جی کو دیکھ لیجئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ گنگوہی جی نے بقول مؤلف تذکرۃ الرشید کئی بار اپنی زبان سے یہ فرمایا، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ چلیے صاحب، دیوبندیوں کے لیے تو مسئلہ بڑا آسان ہو گیا، قرآن و حدیث، فقہ و ارشادات صحابہ و اقوال ائمہ سب سے چھٹی ملی، بس گنگوہی جی کے زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات نجات کے لیے کافی ٹھہرے، کیونکہ جب تک یہ سب گنگوہی جی کی زبان سے نہیں نکلیں گے یہ بھی حق نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ساری باتیں حق ہونے میں گنگوہی جی کی زبان کی محتاج ہیں۔ اسی لیے آگے قسم کھا کر مزید اس کی تاکیدی وضاحت بھی فرما دی کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ مولوی صاحب بتائیے، کیا آپ لوگوں نے تھانوی جی کو نبی بنانے کا پورا پروگرام نہیں بنا لیا تھا؟ کیا ان کے نام کا کلمہ اور درود آپ کی کتابوں میں موجود نہیں؟ مگر لاکھ کوشش کے باوجود تھانوی جی نبی نہیں بن پائے اور بازی مار لے گیا مرزا قادیانی، جبکہ ٹانڈوی جی کو خدا بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا، مگر ان کی گندی زبان کی وجہ سے یہ پروگرام بھی فیل ہو گیا۔ ذرا پڑھ لیجئے اپنے گھر کی کتاب شیخ الاسلام نمبر۔ آپ کا مطالعہ آپ کے دھرم کے بارے میں اس قدر ناقص ہے کہ مجھے آپ کی حالت پر رحم آتا ہے۔ کبھی چٹنگ بازی سے فرصت ملے تو اپنے گھر کی کتابیں پڑھیے، پھر دوسروں پر انگلی اٹھائیے۔ سامعین کرام، سن لیا آپ نے؟ اب خود ہی بتائیے کہ اولیاء، صحابہ بلکہ انبیاء سے بھی آگے اپنے اکابرین کو کس نے بڑھایا؟ یہ فیصلہ ہم آپ کی ضمیر کے حوالے کرتے ہیں۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 13واں فراڈ۔ ہم نے آپ کے اس قول کے جواب میں کہ حرمین سے آپ کی کیا عقیدت، اپنی عقیدت ثابت کرنے کے بعد آپ کے شیخ الاسلام محمود الحسن دیوبندی کے ایک شعر کے حوالے آپ کی عقیدت پر جارحانہ حملہ کرتے ہوئے واضح طور پر ثابت کر دیا تھا کہ اس شعر میں گنگوہ کے مقابلے میں کعبہ شریف کی بے حرمتی اور بے عزتی کی گئی ہے۔ لاکھ جتن کے باوجود آپ سے اس کا کوئی جواب نہیں بن پایا۔ آپ نے اس شعر کی بالکل ایسی ہی مضحکہ خیز تشریح کی ہے جیسا آپ اپنے اکابر کی کفریات پر کرتے ہیں۔
در حقیقت آپ نے تشریح نہیں بلکہ تحریف کی ہے۔ آپ پر لازم تھا کہ آپ اس کا تحقیقی جواب دیتے، ورنہ ہمارے الزام کو تسلیم کر لیتے۔ یہ سب تو آپ سے ہوا نہیں، مگر آپ نے الٹے ہی ہم پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ نے فوز المقال سے ایک شعر پیش کیا کہ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں اور میرے آقا کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں۔ اس پر آپ نے جس بددیانتی اور خیانت کا ثبوت دیا ہے، لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان آپ کو نہیں رہا۔ آپ نے کیسے جانا کہ اس شعر میں خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی ذات مراد ہے، جبکہ اسی شعر میں قرینہ واضحہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مراد ہے۔ مولوی صاحب، جہالت کی پٹی آنکھوں سے اتاریے اور شعر کو غور سے دیکھیے۔ اس میں یہ لفظ ہے کہ میرے آقا کے معجزوں نے، بتائیے آقا کے ساتھ معجزے کا لفظ کس کی ذات کو متعین کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی ذات کو؟ کیا دیوبندی دھرم میں اولیاء کرام سے بھی معجزات کا صدور ہوتا ہے؟ اور جب حضور کی ذات متعین ہو گئی تو اب اس پر کیا اعتراض ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں تو جھوٹی تہمت لگا کر اپنا چہرہ کیوں سیاہ کر رہے ہیں؟ خود بتائیے کہ یہ آپ کی کھلی ہوئی جہالت ہے یا نہیں؟ پھر آپ نے ایک اور گندی حرکت کی، اعلیٰ حضرت کی طرف ایک شعر کو منسوب کر کے اس کا خود ساختہ مطلب بتایا اور یہ کہا کہ اس شعر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ اگر جرأت ہوتی اور آپ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو اولاً آپ شعر کو پیش کرتے، پھر گستاخی ثابت کرتے اور ہم سے جواب کا مطالبہ کرتے۔ یہ تو بزدلوں والی بات ہوئی۔ خود بتائیے، کیا آپ اس لائق ہیں کہ ہم بغیر حوالہ آپ کی بات پر بھروسہ کر لیں؟ جبکہ سچائی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں آپ کے اکابرین نے واقعی کھلی ہوئی گستاخیاں کی ہیں۔ دیکھیے، آپ کے شیخ الاسلام محمود الحسن صاحب گنگوہی جی کے مقابلے میں کس آن بان شان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرتے ہوئے للکارتے ہیں۔ سنیے، فرماتے ہیں مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم۔ یعنی اے عیسیٰ، تم تو صرف مردے جلاتے ہو، یہ کیا کمال ہوا؟ کمال تو ہمارے حضرت میں ہے کہ مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں اور زندوں کو مرنے بھی نہیں دیتے۔ اب بتائیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں کھلی ہوئی توہین ہے یا نہیں؟ کیوں سانپ سونگھ گیا آپ کو؟ کیوں جواب نہیں دیا؟ یہ شعر تو میں نے اپنے دوسرے آڈیو کلپ میں بھی پیش کیا تھا، مگر بے غیرتی کی چادر اوڑھ کر خاموش ہو گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اقدس میں بھی ایک توہین آمیز شعر سنو۔ یہی آپ کے شیخ الاسلام محمود الحسن کہتے ہیں، قبولیت اسے کہتے ہیں، مقبول ایسے ہوتے ہیں، عبید سود کے ان کا لقب ہے یوسف ثانی۔ کیا واقعی تمہارے گنگوہی جی کا کالا کلوٹا حقیر غلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ثانی ہے؟ بتاؤ، یہ حسن یوسف علیہ السلام کی کھلی ہوئی تضحیق اور شان نبوت میں بدترین گستاخی ہے یا نہیں؟ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 14واں فراڈ۔ میں نے آپ کے اس بے بنیاد الزام کہ آپ کے اکابرین نے بھی گستاخیاں کی ہیں، اس کا منہ توڑ جواب دینے کے بعد آپ کے اکابرین کے کچھ خواب براہین قاطعہ تذکرۃ الرشید اور رسالہ الامداد جیسی معتبر کتابوں سے نقل کیے تھے، پھر ان کی تعبیرات پر اعتراضات پیش کرتے ہوئے اس کو گستاخی قرار دیا تھا۔ سامعین کرام، میرا دوسرا آڈیو کلپ سن لیجئے۔ میرا اصل اعتراض ان خوابوں پر نہیں تھا، بلکہ ان خوابوں کی خود ساختہ گستاخانہ تعبیروں پر تھا جو خود دیوبندی اکابرین نے بیان کیے تھے۔ اس مولوی میں غیرت ہوتی تو ہمارے اعتراضات کا تحقیقی جواب دیتا اور اپنے اکابرین کو گستاخیوں سے بچاتا، مگر صرف یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ خوابوں پر اعتراض نہیں ہوتا۔ کیا اتنے سے جواب ہو گیا؟ مولوی صاحب جب جواب نہیں دے سکتے تو مناظر دیوبند کیوں بن گئے، اور دے سکتے تھے تو دیا کیوں نہیں؟ دراصل آپ کی خاموشی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے اعتراضات برحق ہیں اور آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، لہٰذا آپ کے اکابرین کا گستاخ ہونا ثابت ہو گیا۔ آپ پھر اپنی پرانی حرکت پر آ گئے اور میرات العاشقین سے ایک خواب نقل کر کے سوال کر ڈالا کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو میرات العاشقین ہماری معتبر کتاب نہیں۔ مولوی صاحب،
ایک بات بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ ہم تو تمہارے اکابرین کی مستند کتابوں پر بحث کرتے ہیں اور تم ہمیشہ ادھر ادھر کی غیر معتبر کتابیں ڈھونڈ کر لاتے ہو، جبکہ اسی کلپ میں تمہارے اپنے خانہ زاد اصول کی روشنی میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ غیر معتبر کتاب یا غیر معتبر عالم کو ہمارے خلاف پیش کرنے کا حق آپ کو قطعاً نہیں ہے۔ ثانیاً یہ بات تم نے خود تسلیم کیا ہے کہ خوابوں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، تو پھر بتاؤ کس منہ سے ہمارے خلاف تم نے اعتراض کیا ہے؟ اگر ہمت ہے تو میری طرح اس کی تعبیر کو گستاخانہ ثابت کر کے دکھاؤ، پھر ہم تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال آپ نے اعتراض کر دیا ہے تو سنیے۔ آپ نے تو خواب بتایا کہ کسی نے دیکھا کہ قرآن مقدس اس کے سر پر اور اس کے پیروں کے ارد گرد بکھرا پڑا ہے، تو مولوی صاحب اگر آپ کے اصول سے خواب کی یہ بات گستاخی ہے تو ذرا ہمت کر کے جواب دیجئے کہ جو شخص بیداری کی حالت میں قرآن پاک کو پیروں میں باندھنے کا حکم دے وہ آپ کے اصول سے گستاخ ہے یا نہیں؟ لیجئے یہ ہیں آپ کے حکیم الامت، یہ اپنی کتاب اعمال قرآنی کے صفحہ 33 پر لکھتے ہیں کہ ان آیتوں کو لکھ کر ولادت کی آسانی کے لیے بائیں ران میں باندھ دے۔ اسی طرح اسی اعمال قرآنی میں عورت سے ہم بستری کرنے پر امساک کے لیے ایک حکمت بیان کی کہ انگور کی پتی پر یہ آیت لکھ کر ران پر باندھے۔ بتاؤ قرآن پاک کو پیروں میں باندھنا تمہارے اصول کے مطابق گستاخی ہے یا نہیں؟ تیر پہ تیر چلاؤ، تمہیں ڈر کس کا ہے؟ سینہ کس کا ہے؟ میری جان جگر کس کا ہے؟ پھر آپ نے اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کے حوالے سے اعتراض کرتے ہوئے ایک خواب بیان کیا کہ امام بخاری نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم پاک پر مکھیاں بیٹھی ہیں۔ مولوی صاحب تم نے امام بخاری کا خواب بیان کر کے خواہ مخواہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ کہاں پاک باز علماء و محدثین کے خواب اور ان کی تعبیرات، اور کہاں تم جیسے گستاخوں کے خواب اور ان کی تعبیرات۔ لہٰذا ان خوابوں کا تمہارے مولویوں کے خوابوں سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ سنو، تمہارے اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں آدمی خواب میں اکثر وہی باتیں دیکھتا ہے جو اس کے دل میں اکثر مستحضر رہتی ہیں۔ دیکھیے ملفوظات حکیم الامت جلد 9 صفحہ 256۔ لہٰذا اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمہارے امام کے قول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تمہارے اکابرین جیسی باتیں دل میں جمائے بیٹھے تھے وہی انہوں نے اپنے خوابوں میں بھی دیکھے۔ کیا فریب دینے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور پیشہ نہیں ملا تھا؟ پھر اپنے خانہ زاد اصول کو سامنے رکھ کر بتاؤ کہ کیا واقعی اس پر کوئی اعتراض بنتا ہے؟ پھر آپ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرفان شریعت کے حوالے سے خواب نقل کر کے اپنی اصلیت کو پوری طریقے سے ظاہر کر یہ عرفان شریعت فاضل بریلوی میں اس میں ایک خواب نقل کیا ہے کہ غوث پاک نے امی عائشہ صدیقہ کا دودھ پیا اور کہا کہ یہ واقعہ خواب ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیا امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رفیقہ ہے حیات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا ان کا دودھ پینا یہ کسی کے لیے جائز ہو جائے گا؟ کیا دودھ پیتے وقت کیا ان کا پردہ نہیں اٹھے گا؟ کیا ان کے جسم کے ساتھ بو نہیں لگے گا؟ یہ گستاخی نہیں بنتی آپ کے اصول کی روح سے؟ اور آگے اس نے لکھا کہ واقعہ خواب ہے، اگر بیداری کے عالم بھی مانا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیا اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی رضا خانی اپنی ماں اور بہن کا ہمیں دودھ پینے دے تو کیا یہ، اور خواب اگر ہم بیان کریں کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں نے فلاں رضا خانی کی ماں اور بہن کا دودھ پیا ہے، تو کیا اس کو یہ گستاخی تو متصور نہیں ہوگی؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے جاگتے ہوئے فلاں رضا خانی کی ماں اور بہن کا دودھ پیا ہے تو کیا اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا اس پر میرے اوپر کوئی فرد جرم عائد نہیں کرے گا؟ سامعین کرام، اگر اس مولوی میں ہمت ہوتی تو عرفان شریعت کی اس عبارت کو من وعن پیش کر کے اعتراض کرتا، مگر اس مفتری اور کذاب نے اس میں بدترین خیانت کر کے واقعے کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا ہے۔ یہ اس کے دجل و فریب کی بدترین مثال ہے۔ دیکھیے، یہ ہے کتاب عرفان شریعت اور یہ ہے وہ واقعہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ آپ خود اس واقعے کو پڑھیں۔ اولاً عرض یہ کرنا ہے کہ نہ تو اعلیٰ حضرت نے یہ خواب دیکھا
اور نہ ہی اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو بذات خود اپنی طرف سے بیان کیا۔ اسی طرح واقعے کے شروع میں ہی یہ مولوی ایک لفظ کی خیانت اگر نہ کرتا تو خود اس کے خانہ زاد اصول سے بھی اعلیٰ حضرت پر کوئی اعتراض نہ پڑتا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضرت ام المؤمنین محبوبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ کا روح اقدس سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانا، بعض مداحین حضور نے اسے واقع خواب بیان کیا ہے، کما رأیت فی کتبہم التصریح بذالک۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ واقعہ سرکار غوث العظم کی حیات ظاہری کا نہیں بلکہ اس کا تعلق سرکار غوث العظم کی روحانیت سے ہے، یعنی روحانی طور پر بعض لوگوں نے اسے واقع خواب بتایا ہے، جبکہ اس مولوی نے جس ڈھنگ سے بیان کیا ہے سننے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ نے اپنی حیات ظاہری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا ہو۔ تو جب یہ واقعہ بطور خرق عادت اور روحانی طور پر ہے تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ شرعاً ثابت ہو تو روحانی طور پر سرکار غوث العظم کا اماں عائشہ صدیقہ کا دودھ پینا خواہ خواب میں ہو خواہ بیداری میں ہو، اس میں شرعاً اور عقلاً کوئی قباحت نہیں۔ پھر روح کے آنے جانے، اترنے چڑھنے، کھانے پینے پر دلائل شرعیہ اور براہین قاطعہ پیش کر کے اس کے امکان کو ثابت کیا، مگر یہ سب اسی صورت میں جبکہ یہ واقعہ شرعاً ثابت بھی ہو، اور اگر یہ ثابت نہیں تو ایسی بات کہنا جس کا شرع میں ثبوت ہی نہ ہو بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ لہٰذا جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے اس واقعے کی صحت یا عدم صحت پر کوئی کلام نہیں کیا اور نہ ہی اپنی طرف سے کسی پہلو کو متعین کیا۔ ہاں، کلام اصول شرع کی روشنی میں کیا ہے کہ اگر ثبوت شرعی ہو جائے تو عقلاً اور شرعاً اس پر کوئی اعتراض نہیں، کہ جو شرع سے ثابت ہو اس پر کسی کو حق اعتراض نہیں ہوتا، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ایسی بات بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ سامعین کرام، دیکھا آپ نے جواب کتنا واضح اور صاف مزاج شریعت کی روشنی میں ہے۔ اس کے باوجود اس جاہل کو اگر گستاخی نظر آ رہی ہے تو اپنے خانہ زاد اصول کی روشنی میں بتائے کہ طبقات ابن سعد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حسن بصری نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا، جس کی برکت سے ان کے کلام میں فصاحت پیدا ہو گئی۔ تو کیا یہاں بھی گستاخی ہے یا نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے جن صاحبوں کی کتابوں میں اس خواب کو پڑھا وہ لوگ بھی گستاخ ہوئے یا نہیں؟ پھر ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی اس پوری عبارت کو نقل کر کے اپنے ہی دارالافتاء میں بھیج دو۔ اگر تمہارے ہی گھر سے تمہاری جہالت کی سند سب کے سامنے پیش نہ کر دوں تو پھر کہنا، اللہ رے خود ساختہ قانون کا نئے رنگ، جو بات کہیں فخر وہی بات کہیں ننگ۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے اور حرمت رضاعت کا ثبوت 2.5 سال تک ہوتا ہے۔ تو اگر بالفرض سرکار غوث العظم کی روح پاک نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پی لیا تو کیا اماں عائشہ صدیقہ پر اس طرح گندا تبصرہ کرنا کہ جب وہ دودھ پلائیں گی تو ان کا پردہ نہیں اٹھے گا؟ معاذ اللہ، اپنی ماں کے بارے میں ایسا گندا تبصرہ کوئی بھنگی چمار بھی نہیں کرے گا، مگر اس خبیث مولوی نے یہ تبصرہ اس ماں کے بارے میں کیا ہے جسے قرآن نے ہم تمام مومنین کی ماں قرار دیا ہے، جن کے قدموں پہ ہم سب کی مائیں قربان۔ بتائیے، دنیا کا ہر بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، مگر ایسا گندا خیال کبھی اس کے دل میں نہیں آتا جیسا اس خبیث مولوی نے پیش کیا۔ سچ ہے کہ نالی کا کیڑا نالی میں ہی گرتا ہے۔ پھر اپنے خود ساختہ تبصرے کو بیان کر کے اس کی آڑ میں جس طرح ساری دنیا کے اہل سنت کی ماں اور بہنوں کو گالیاں دی ہیں، وہ اس کی اصلیت کا مظہر اور اس کی شکست خوردہ ذہنیت کی غماز ہے۔ مولوی صاحب، ہم چاہتے تو تمہاری اس گندی حرکت کا بھرپور جواب دیتے، جس کے درد کو تم اپنی زندگی ہی نہیں بلکہ اپنی قبر میں بھی محسوس کرتے، مگر گھبراؤ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے اکابرین نے دلائل کی روشنی میں بات کرنا سکھایا ہے۔ گالیاں دینا تمہیں کو مبارک ہو۔ سامعین کرام، اس بات کو دنیا کا ہر شخص مانتا ہے کہ انسان جس ماحول کا پروردہ ہوتا ہے
اور جس شخصیت سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر اسی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس مولوی پر یہ گندے اثرات کہاں سے آئے، اسے سمجھانے کے لیے ان کی جماعت کی سب سے معتبر شخصیت کی بارگاہ میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ میری مراد دیوبندی جماعت کے حکیم الامت، حجت اللہ فی الارض اور جامع المجددین جیسے القابات سے ملقب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ہیں۔ دیوبندی دھرم میں ان کا یہ مقام ہے کہ ان کا پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے۔ جناب کی آوارہ ذہنیت کو اگر سمجھنا ہے تو ان کے ملفوظات کا مجموعہ الافاضات الیومیہ اٹھا لیجئے۔ سر دست چند نمونے حاضر خدمت ہیں۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ الافاضات الیومیہ کی چوتھی جلد میں یہ واقعہ موجود ہے کہ تھانوی صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ مکتب کے لڑکوں نے حافظ جی کو نکاح کی ترغیب دی۔ حافظ جی نکاح کر لو، بڑا مزہ ہے۔ حافظ جی نے کوشش کر لیا اور رات بھر روٹی لگا کر کھاتے رہے، مزہ کیا خاک آتا۔ صبح کو لڑکوں پر خفا ہوتے ہوئے آئے کہ سسرے کہتے تھے کہ بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ ہے، ہم نے روٹی لگا کر کھائی، ہمیں نہ تو نمکین معلوم ہوئی نہ کڑوی۔ آگے کا واقعہ بیان کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے آپ خود کتاب میں پڑھیں۔ یہی تھانوی جی چند سہیلیوں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں آپس میں یہ عہد ہوا تھا کہ ہم میں سے جس کی شادی پہلے ہوگی وہ اپنے سب حالات ظاہر کر دے گی۔ اس کے بعد کا واقعہ بیان کرنے کی جرات مجھ میں نہیں، لیکن واقعے کا اختتام انہوں نے جس شعر پر کیا ہے اسے سن لیجئے۔ بیاہ یوں ہی جب تمہارا ہوئے گا تب مزہ معلوم سارا ہوئے گا۔ دیکھیے الافاضات الیومیہ جلد 7۔ تھانوی جی نے ایک زانی کا واقعہ بیان کیا جو مکان کے اندر کنڈی لگا کر زنا کر رہا تھا۔ لوگوں نے دستک دی تو اندر سے کہتا ہے کہ میاں یہاں جگہ کہاں، یہاں خود ہی آدمی پر آدمی پڑا ہے۔ اب اس پر حجت اللہ فی الارض کا تبصرہ سنیے، دیکھ لیجئے کیسا سچا آدمی تھا، جھوٹ نہیں بولا، کیسی ذہانت کا جواب دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حرام کاری پر نہ استغفار ہے نہ اظہار نفرت، بلکہ اسے سچا آدمی کہا جا رہا ہے اور اس کے ذہانت کی داد دی جا رہی ہے۔ دیکھیے الافاضات الیومیہ جلد نمبر 4۔ تھانوی جی مزید فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا ذکر میں کہاں مزہ، مزہ تو مزی میں ہوتا ہے جو بیوی سے ملاعبت کے وقت خارج ہوتی ہے، یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ سن لیا آپ نے دیوبندی جامع المجددین کی بات کو، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، مگر تھانوی جی کو اللہ کے ذکر میں نہیں بلکہ مزی میں مزہ آتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے الافاضات الیومیہ جلد نمبر 4۔ تھانوی جی نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں جس کتاب کو تھانوی جی نے عورتوں کے دین کی تباہی کو دیکھ کر علاج کی فکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے، دیوبندی عوام میں یہ کتاب بہت مقبول ہے۔ اکثر دیوبندی حضرات اپنی بہو بیٹیوں کو جہیز میں بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اسی کتاب میں تھانوی جی نے مردوں کے عضو مخصوص کو لمبا اور موٹا کرنے کے عجیب و غریب نسخے بھی بیان کیے ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ تھانوی جی نے ماموں صاحب کا واقعہ بیان کیا ہے کہ عقیدت مندوں نے ماموں صاحب سے حقائق و معارف بیان کرنے کی گزارش کی۔ اس کے بعد کا واقعہ تھانوی جی کی زبان سے سنیے۔ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں نکلوں، اس طرح کی ایک شخص آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور ایک شخص پیچھے کے مقام میں انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے، اس وقت میں حقائق و معارف بیان کروں۔ دیکھیے الافاضات الیومیہ جلد نمبر 7۔ کیا دیوبندی مذہب میں اسی طرح سے حقائق و معارف بیان کیے جاتے ہیں جسے سن کر بھڑوے بھی شرما جائیں؟ چونکہ حقائق و معارف بیان کرنے کا یہ نادر طریقہ تھانوی جی نے بیان کیا ہے، اس لیے زندگی میں ایک بار دیوبندی مولویوں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے، ورنہ اخروی نجات کیسے ملے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ افسوس ہے دیوبندی عوام پر کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں کے چکر میں تھانوی جی سے اس قدر والہانہ عقیدت کا اظہار کیا
کہ انہیں حکیم الامت خلیفۃ اللہ فی الارض اور ان کے پیر دھو کر پینے کو نجات اخروی کا سبب تک مان لیا ہے، مگر ان ساری عقیدتوں کی تھانوی جی کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ خود تھانوی جی سے سنیے، فرماتے ہیں عوام کی عقیدت کی بالکل ایسی ہی حالت ہے جیسے گدھے کا عضو مخصوص بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے اور غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہ چلے۔ دیکھیے الفاظات الیومیہ جلد نمبر 4۔ ایسا لگتا ہے کہ تھانوی جی نے جانوروں کے عضو مخصوص پر کافی تحقیق کی تھی۔ بہرحال اگر میں سناتا رہوں تو تھانوی جی کے اس قسم کے سینکڑوں بیہودہ واقعات و مغلظات اور فکری آوارگی کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ بتانا صرف یہ ہے کہ اب آپ ہی فیصلہ کر لیجئے کہ جو شخص ایسے بیہودہ افکار و خیالات کا حامل ہو اس کی بارگاہ کے پروردہ پر بھی لازماً ایسے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ کون کھولے گا تیرے دل کی گرہ بات میرے، کون سلجھائے گا الجھا ہوا گیسو تیرا۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 15واں فراڈ۔ آپ نے رسائل رضویہ کے حوالے سے اعتراض پیش کیا کہ آپ کے ہاں انگریزوں سے چندہ لینا جائز ہے۔ مولوی صاحب، آپ کا دعویٰ ہمیشہ دعویٰ ہی رہتا ہے، جرأت ہو تو حوالے کے ساتھ اس عبارت کو پیش کرو، پھر اسی عبارت میں تمہارے خانہ زاد اصول کی روشنی میں تمہیں رسوا نہ کر دوں تو کہنا۔ آپ اپنے مذہب کے تعلق سے افسوسناک حد تک فریب خوردہ واقع ہوئے ہیں، یا تو واقعی جہالت کے عذاب میں گرفتار ہیں یا دانستہ تجاہل سے کام لے رہے ہیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے آپ کے دارالعلوم کی پوری تاریخ پیش کر دوں۔ دیکھیے یہ ہے تاریخ دارالعلوم دیوبند، ادارہ اسلامیات لاہور کراچی، صفحہ 194۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ دارالعلوم سے تعاون اور چندے کے سلسلے میں شروع سے ہی یہ عمل رہا ہے کہ ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے چندے قبول کیے جاتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے چنانچہ دارالعلوم کی رودادوں میں جا بجا اہل ہنود اور دوسرے غیر مسلم چندہ دہندگان کے نام درج ہیں۔ یہ سلسلہ شروع سے اب تک جاری ہے۔ بتائیے کتنا کھلا ہوا اعتراف ہے جس پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر اس میں خاص طور پر اس فقرے پر غور کیجئے جو در پردہ بڑا معنی خیز ہے۔ جا بجا اہل ہنود اور دوسرے غیر مسلم چندہ دہندگان کے نام درج ہیں۔ اسی طرح آپ کی جماعت کے رئیس القلم مناظر حسین گیلانی دیوبندی نے سوانح قاسم جلد دوم صفحہ 317 مکتبہ رحمانیہ لاہور میں ان باتوں کا اعتراف کیا ہے، بلکہ کچھ غیر مسلم چندہ دہندگانوں کے نام بھی پیش کیے ہیں۔ اور یہ بات تو پہلے ہی ثابت کر چکا ہوں کہ چندے کی شروعات انگریزوں کی امداد سے ہوئی تھی۔ آپ کو تو شاید یہ بات بھی معلوم نہ ہو کہ چندے کے حصول میں دارالعلوم دیوبند کے علماء اس حد تک گر چکے تھے کہ اپنے جشن 100 سالہ میں اندرا گاندھی جیسی مشرکہ عورت کو زینت جشن بنا کر اپنے علمی اور مذہبی وقار کو اس کے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ یہ آپ ہی کا دارالعلوم ہے جہاں سنجے گاندھی کے استقبال میں پورا دارالعلوم ہار اور مالے لے کے دوڑ پڑا تھا۔ اس لیے مولوی صاحب دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کرو۔ دوسروں کے عیب بے شک ڈھونڈتا ہے رات دن، چشم عبرت سے کبھی اپنی سیاہ کاری بھی دیکھ۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 17واں فراڈ۔ آپ نے حج فقیر براستان پیر نامی کتاب سے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب کسی کو کعبۃ اللہ جا کر حج و عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے پیر کی قبر کا طواف کر لیتا ہے تو اس کا حج بھی ہو جائے گا اور اس کا عمرہ بھی ہو جائے گا۔ مولوی صاحب، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ میں ہمت اور جرأت ہے تو اس پر جو فتویٰ لگانا ہے لگا کر دکھاؤ۔ اگر آپ ہی کے گھر سے جوتے اور چپلوں کی بارش نہ ہوئی تو آپ کا کبھی سامنا نہیں کروں گا۔ میں آپ ہی کے خانہ زاد اصولوں کی روشنی میں وہی فتویٰ آپ پر لگا کے دکھاؤں گا۔ آپ فتویٰ تو لگائیے۔ سامعین کرام، حج فقیر براستان پیر کی جس عبارت پر اس مولوی نے اعتراض کیا ہے وہ عبارت دراصل ان علماء ربانیین کی کتب میں موجود ہیں جو دیوبندیوں کے نزدیک بھی نہایت معتبر اور قابل اعتماد ہیں۔ چنانچہ حج فقیر براستان پیر کے صفحہ 31 پر یہ حوالہ صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ نفحات الانس صفحہ 196 میں مولانا عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی اور تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حضرت ابو سعید ابو الخیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے علامہ جامی کی نفحات الانس، اس کے صفحہ 315 پر وہ واقعہ موجود ہے، اور یہ ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار کی تذکرۃ الاولیاء صفحہ 397، اس پر بھی وہی واقعہ موجود ہے، بلکہ اسی مضمون کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے صفحہ 102 پر بھی نقل فرمایا ہے، نیز اخبار الاخیار کے صفحہ 226 پر بھی یہی مضمون موجود ہے۔ اب اس دیوبندی مولوی کا دجل و فریب دیکھیے کہ اس نے اس واقعے کو ہم سنیوں کے خلاف بطور اعتراض پیش کیا ہے، جبکہ یہ علماء خود اس کے نزدیک بھی نہایت معتبر ہیں۔ تو بقول تمہارے مجھے بھی یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اب تم دیوبندیوں کو حج و عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ شریف جانے کی ضرورت نہیں، اپنے پیر کی قبر کا طواف کر لو، تمہارا حج بھی ہو جائے گا، تمہارا عمرہ بھی ہو جائے گا۔ آگ دی صیاد نے جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 18واں فراڈ۔ آپ نے پیر کرم شاہ ازہری کے رجوع والے قول پر ہمارا دجل ثابت کرنے کے لیے اپنے ویڈیو کلپ میں خوب شور و غوغا مچایا کہ دیکھو تمہارے علماء نے ان کے رجوع کو قبول نہیں کیا۔ مولوی صاحب، کیا عقل سے بالکل پیدل ہو چکے ہیں؟ صرف بولنا جانتے ہیں یا کچھ سمجھتے بھی ہیں؟ ہمارے پورے کلپ کو پھر سے سن کر بتاؤ کہ ہم نے کب کہا کہ ہماری تحقیق کے مطابق وہ حق پر تھے؟ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ تمہاری بات کا الزامی جواب تھا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ پیر کرم شاہ ازہری نے تحذیر الناس کے مسئلے میں علماء اہل سنت کے نظریے سے اختلاف کیا، جبکہ تمہارا ہی مولوی ڈاکٹر خالد محمود مطالعہ بریلویت میں لکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ تو اگر یہ جھوٹ ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے، تو اس کا ارتکاب خود تمہارے مولوی خالد محمود نے کیا ہے۔ مولوی صاحب، تم پر لازم تھا کہ اولاً تم ڈاکٹر خالد محمود کی تحریر کا جواب دیتے، یہ تو تم سے ہوا نہیں۔ ہاں، اپنی خردماغی کا ثبوت دینے لگے۔ اب تم اپنے ہی اصول سے بتاؤ، کیا یہ اعتراض کرنے کا حق تمہیں ہے؟ اب یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا تمہارا مولوی خالد محمود جھوٹ بول رہا ہے۔ رہ گئی بات علماء اہل سنت کے فتوے کی، تو اگر واقعی پیر کرم شاہ ازہری کا رجوع ان کے نزدیک ثابت نہیں تو ان کا فتویٰ اپنی جگہ بالکل حق و ثواب ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم یا مولوی ہو، اگر دیابنا کے کفریات پر یقینی اطلاع پانے کے بعد بھی ان کے باطل نظریات میں ان کی موافقت کرتا ہے تو اس کا حکم بھی انہی جیسا ہے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 19واں فراڈ۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج سے تقریباً 113 سال قبل علماء حرمین شریفین نے آپ کے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کر کے ساری دنیا میں آپ لوگوں کو ننگا کر دیا ہے، اور پھر ثبوت میں حسام الحرمین کو پیش کیا تھا، جس پر 1324 میں حرمین شریفین کے تقریباً 36 مفتیان کرام نے اپنی تصدیقات ثبت کر کے نام بنام آپ کے اکابرین کی تکفیر کی ہے، اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ اس دستاویزی ثبوت کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے چیخ کر کبھی تو آپ نے یہ بات کہہ دی کہ علماء حرمین شریفین نے ہمارے اکابرین کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا اس سے رجوع کر لیا۔ چلیے، آپ نے یہ بات تو تسلیم کیا کہ علماء حرمین شریفین نے آپ کے اکابرین کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ رہ گئی بات رجوع والی، تو ہم صرف تمہیں نہیں، قیامت تک آنے والی تمہاری ساری ذریت کو چیلنج کرتے ہیں کہ ان علماء ربانیین کا رجوع والا قول پیش کرو اور انہی کی تحریروں سے ثابت کرو کہ انہوں نے واقعی رجوع کر لیا تھا۔ تعجب ہے، ساری دنیا کے سامنے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کیسے جھوٹ بول لیتے ہیں آپ؟ اور کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء حرمین شریفین نے ہمارے اکابر کی تکفیر نہیں کی، بلکہ مولانا احمد رضا اور مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی تکفیر کی ہے، جبکہ یہ بھی آپ کا صریح جھوٹ ہے اور علماء ربانیین پر بہتان عظیم ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم نے حوالے جات سے یہ بات ثابت کر دی، تو میں اپنے دوسرے آڈیو کلپ کا جملہ پھر دہراتا ہوں کہ اگر تمہاری اصل میں خطا نہیں ہے تو لاؤ علماء حرمین شریفین کا وہ فتویٰ، وہ دستاویز جس میں ہمارے ان بزرگوں کی تکفیر کی گئی ہے۔ دیوبندیوں، آخر کیا بات ہے
کہ میرے بار بار للکارنے پر بھی تمہارا مولوی تکفیر والا فتویٰ پیش نہیں کرتا۔ اگر ان علماء نے تکفیر کا فتویٰ دیا تھا تو دکھانے میں کیا حرج ہے نہ تعجب کی بات کہ اپنے اوپر حرامی ہونے کا الزام برداشت کر لیا مگر فتویٰ نہیں دکھا سکا۔ سوچو کیسے جھوٹے اور مفتری لوگوں کو تم نے اپنا مفتی اور مناظر بنا رکھا ہے، جو اپنی جہالت سے پوری قوم کی لٹیا ڈبونے پر تلے ہوئے ہیں۔ تمہارا مولوی قیامت تک نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ ان علماء نے ہمارے اکابرین کی تکفیر ہی نہیں کی تھی۔ اب سنو، اس مفتری کذاب نے مولانا عبدالستار خان نیازی کی کتاب اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت کا جھوٹا حوالہ پیش کر کے تم دیوبندیوں کو گمراہ کیا ہے، اور مولانا کی طرف سری جھوٹ اور بہتان کی نسبت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ حرمین کے علماء نے مولانا احمد رضا اور مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی تکفیر کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ حضرات خود اس کتاب کا مطالعہ کر لیں تاکہ اس مفتری کذاب کا جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔ چلو اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تو واقعی حلالی ہے تو پوری اتحاد بین المسلمین میں کہیں بھی اپنا یہ جملہ دکھا دے کہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے یہ بات کہی ہے۔ آپ ہی بتائیں، یہ دیوبندی مولوی ادھر ادھر کی باتوں پر تو خوب حوالے پیش کرتا ہے، مگر اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اب تک اتحاد بین المسلمین کو کیوں نہیں پیش کر سکا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب کتاب دکھائے گا تو اس کا دجل و فریب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اب میرے سوالوں کا جواب دو، کیا مولانا عبدالستار خان کا نام علماء حرمین ہے یا ان کی کتاب علماء حرمین شریفین کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے؟ اس دیوبندی مولوی نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ علماء حرمین شریفین نے اگر علماء دیوبند کی تکفیر کی تو کیا حرج، انہوں نے تمہارے ان دونوں بزرگوں کی بھی تکفیر کی ہے۔ اپنی اس بات میں اس نے شیطانی مغالطے سے کام لیا ہے، کیونکہ ہم جن علماء حرمین شریفین کی بات کر رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ترکی دور حکومت کے علماء ربانیین ہیں، جو ساری دنیا کے نزدیک متفق علیہ طور پر قائد و رہنما تھے۔ خود دیوبندی اکابرین نے بھی ان کی عظمت کو تسلیم کیا اور ان کے فتاوے پر اعتماد کیا۔ انہوں نے 1324 میں اکابر علماء دیوبند کو کافر و مرتد قرار دیا، اور یہ دیوبندی مولوی جن کو علماء حرمین کہہ رہا ہے یہ وہابی حکومت کے نجدی وہابی زرپرست ملا ہیں جو وہابی خیالات کے حامل ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن کو علماء حرمین کہہ رہا ہے انہوں نے خود بھی دیوبندیوں کی تکفیر کر ڈالی ہے۔ دیکھو یہ ہے تمہارے گھر کی کتاب کچھ دیر غیر مقلدوں کے ساتھ۔ اس کے صفحہ 120 پر تمہارا جید عالم مولوی ابو بکر غازی پوری خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ان وہابی علماء نے بھی الدیوبندیت تعریفہا و قائدہا نامی کتاب پر علماء دیوبند کو کافر و مشرک قرار دیا ہے، بلکہ انٹرنیٹ پر درجنوں فتاوے اور بیانات ان سعودی اور وہابی علماء کے موجود ہیں جنہوں نے دیوبندیوں کی کتب پر بدعت و کفر کا حکم صادر کیا ہے۔ سامعین کرام، آپ خود تحقیق کر لیں اور تفصیل کے لیے مملکت سعودیہ عربیہ عمومی ایوان صدارت برائے علمی و تحقیقات و افتاء کو دیکھ لیں۔ سعودی وزیر خارجہ نجدی ملا، بالخصوص عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور دیگر علماء نجد نے ان دیوبندیوں کی کتب پر بدعت و خرافات اور کفریات پر مشتمل ہونے کے فتاوے صادر کیے ہیں۔ ان علماء حرمین شریفین کا ان نجدی وہابی ملاؤں سے کیا تعلق، چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ ان علماء ربانیین نے تو خود وہابی ملاؤں کے امام ابن عبد الوہاب کو ظالم و فاسق، گستاخ، مکفر المسلمین قرار دیا ہے، بلکہ خود دیوبندی علماء نے بھی ان نجدی ملاؤں کو خارجیوں کی جماعت اور شیطانی گروہ قرار دیا ہے۔ پھر کس منہ سے ان وہابی ملاؤں کو ہمارے خلاف علماء حرمین شریفین بنا کر بطور حجت پیش کرتے ہو؟ سامعین کرام، ان وہابی ملاؤں نے اور ان کے آقاؤں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 مسائل میں خطاوار بتایا، اور مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت بلال بن حارث مزنی پر کفر و شرک کے فتوے لگائے، بلکہ ہم سب کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر حکم شرک عائد کیا ہے، بلکہ ساری دنیا کے مقلدین کو مشرک قرار دیا ہے۔
تو اب آپ ہی بتائیے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دیں، حتیٰ کہ صحابہ تک کی تکفیر کریں، اگر بقول تمہارے ان خبیثوں نے اعلیٰ حضرت اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کی تکفیر کی تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تعجب تو تم دیوبندیوں پر ہے کہ ان سب کے باوجود تم ان کے تلوے چاٹتے ہو اور تھوڑے سے ریال کی لالچ میں اپنے دین و دھرم سب کچھ قربان کر دیتے ہو، اور ہم اگر ان سے نفرت کرتے ہیں تو ہمیں مورد طعن ٹھہراتے ہو۔ سامعین کرام، ان سب کے باوجود اتحاد بین المسلمین نامی کتاب میں مولانا عبدالستار خان نیازی نے ان بزرگوں کی تکفیر کا قول نہیں کیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ حکومت سعودیہ عربیہ نے 1982 میں حکومتی سطح پر ایک اعلامیہ جاری کر کے کنز الایمان اور خزائن العرفان کو بدعت و کفریات پر مشتمل قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ بس اتنی سی بات کو علماء حرمین شریفین کے فتوے کا نام لے کر یہ بھونک رہا ہے۔ اب اگر یہی بات تمہارے لیے قابل اعتراض ہے تو سنو، تبلیغی جماعت اور ان کے علماء کی کتب پر بھی بدعت و خرافات اور کفریات پر مشتمل ہونے کا حکم لگا کر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو تمہیں دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ گیا، مگر اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 20واں فراڈ۔ آپ نے اپنے ویڈیو کلپ میں بتایا کہ تصویر بنانا حرام و گناہ ہے، تو بتائیے کس نے اس بات سے انکار کیا؟ تم کہتے ہو کہ میں نے تمہارے شیخ کی تصویر بنائی ہے، جبکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کی شروعات بھی تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تم نے نہ جانے کس کی تصویر اپنے دوسرے ویڈیو کلپ میں دکھا کر میرے نام کے ساتھ جڑ دیا اور مجھی سے کہا کہ یہ دیکھو تمہارا ویڈیو میں آنے کا کردار۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم تصویر سازی، فوٹو اور ویڈیو کو خود ہی ناجائز و حرام کہتے ہو اور اسی حرام کاری کا ارتکاب بھی کرتے ہو۔ تم بھی کر رہے ہو اور تمہارا شیخ بھی کر رہا ہے۔ بتاؤ اپنے ہی اصول سے تم اور تمہارے شیخ دونوں حرام کار ہوئے یا نہیں؟ اعتراض کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہمارے یہاں جب بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ آیا دین و تبلیغ کی اشاعت اور احقاق حق اور ابطال باطل کے حوالے سے ویڈیو بنانا جائز ہے یا ناجائز، بعض حضرات جواز کا قول کرتے ہیں جبکہ بعض اس کے باوجود ناجائز کہتے ہیں، مگر تمہارے یہاں تو تمہارے شیخ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان مع تذکیر صفحہ 60 پر تصویر بنانے والے کو خود پیغمبر کے قتل کے ساتھ گنا ہے اور اسے یزید اور شمر سے بھی بدتر بتایا ہے۔ اس کے باوجود تم لوگ بغیر نکیر کے دھڑلے سے تصویریں بنا رہے ہو۔ اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانک کر بتاؤ کہ تم لوگ یزید و شمر سے بھی بدتر ہوئے یا نہیں۔ سلجھ جاتی ہے ایک الجھن تو مشکل اور بڑھتی ہے، کسی صورت محبت کی پریشانی نہیں جاتی۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 21واں فراڈ۔ آپ نے ایک اور بات کہی کہ مولوی اشرف علی تھانوی کو اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات کا علم نہیں تھا۔ کیا یہ آپ کا صریح جھوٹ اور بلا وجہ کی بکواس نہیں ہے؟ مولوی صاحب کیوں فالتو باتیں بناتے ہو؟ امام اہل سنت نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ مولوی صاحب زندگی بھر کوشش کرتے رہے مگر اپنی عبارت کا دفاع نہیں کر سکے۔ ذرا خود سوچئے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے بدلہ لینے کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ نہ کیا ہوگا، مگر ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھی آخر کار حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ کافر تو نہ ثابت کر سکے مگر عاشق رسول ہونے کا اقرار کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص آپ کو کافر کہہ رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کے عقائد و نظریات کو جانے بغیر اسے عاشق رسول کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اسے سچا مسلمان جانے بغیر اس کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے تکفیری فتوے کے باوجود مولوی اشرف علی کا انہیں مسلمان تسلیم کرنا در حقیقت اپنے کفر کا اقرار ہے، کیونکہ اگر مولانا اشرف علی کو اپنے مسلمان ہونے کا یقین ہوتا تو اسی بنیاد پر وہ اعلیٰ حضرت کی تکفیر کر دیتے، کیونکہ مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ تم نے ایک بات اور کہی کہ بریلوی اسٹیشن پر اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر مولوی اشرف علی نے کہا یہ تو بھنڈ معلوم ہوتا ہے۔ اولاً تم سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا،
کس سن میں یہ واقعہ ہوا اور کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، باحوالہ ثابت کرو۔ ثانیاً، اگر واقعی تمہارے تھانوی جی نے یہ جملہ استعمال کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا عاشق رسول کو بھنڈ کہنا جائز ہے؟ ثالثاً یہ بھی بتاؤ، کسی کا چہرہ دیکھ کر کچھ بھی کہہ دینا کیا اس کے خلاف حجت بن سکتا ہے؟ اگر کوئی سنی یہ کہہ دے کہ ابو ایوب قادری دیوبندی چہرے سے بندر لگتا ہے اور مولوی مجاہد چہرے سے بھڑوا لگتا ہے تو بتاؤ یہ تمہارے خلاف حجت ہو جائے گا؟ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی۔ یہ رہا آپ کا 22واں فراڈ۔ آپ نے بریلی سے مدینے تک نامی کتاب کے حوالے سے یہ اعتراض کیا کہ فاضل بریلوی امام احمد رضا خان کو حقیقت میں حضرت علی قرار دیا گیا۔ یہ بھی آپ کا فراڈ اور دھوکہ ہے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کو حقیقت میں حضرت علی قرار نہیں دیا۔ یہ تمہارا جھوٹ اور بہتان ہے۔ اگر سچے ہو تو اس پوری کتاب میں کہیں بھی اپنی یہ بات ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ تو صرف ایک کرامت کی بات تھی جس کا ذکر اس کتاب میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو دماغی مریضہ تھی اس نے اعلیٰ حضرت سے مولا علی کی زیارت کی درخواست کی اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامتاً اسے حضرت علی کی زیارت کروائی۔ اگر اس کے باوجود تمہیں اس پر اعتراض ہے تو یہ لو، یہ ہے تمہارے گھر کی کتاب قصص الاکابر۔ اس کے صفحہ 115 پر لکھا ہے، جنہوں نے حضرت شیخ کو دیکھا گویا انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 87 پر حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ کو حضور علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں برسوں رہنے کا اقرار کیا گیا ہے۔ تمہارے گھر کی کتاب اشرف السوانے جلد اول صفحہ 185 میں ہے کہ حضرت شاہ غلام رسول صاحب کا لقب ہی رسول نما تھا، کیونکہ وہ اپنے تصرف سے حضرت رسول پاک علیہ السلام کی بیداری میں بھی زیارت کروا دیا کرتے تھے۔ ایک اور کتاب ہے تمہارے گھر کی دینی دعوت۔ اس کے صفحہ 51 اور صفحہ 52 پر بانی تبلیغی جماعت مولوی الیاس دیوبندی کی نانی کا قول لکھا ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اب اگر فتویٰ لگانا ہے تو پہلے اپنے گھر کے بزرگوں پر لگا کر دکھاؤ۔ نکتہ چینی کر رہے تھے جو میرے کردار پر، میں نے ان کے سامنے آئینہ لا کر رکھ دیا۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی۔ یہ رہا آپ کا 23واں فراڈ۔ آپ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے جس طرح کی بیہودہ گوئی اور طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے اور دجل و فریب اور فراڈ بازی سے کام لیا ہے، بتائیے کیا آپ اپنی اس بیہودہ گوئی کو کسی کتاب میں دکھا سکتے ہیں؟ کیا پیدائش سے لے کر آج تک کبھی سچ بات بولنے کا اتفاق نہیں پڑا؟ سامعین کرام دیکھیے، یہ ہے کتاب سوانح اعلیٰ حضرت۔ واقعہ صرف اتنا ہے کہ 4 یا 6 سال کی عمر شریف تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا سا کرتا زیب تن کیے ہوئے مکان سے باہر تشریف لائے۔ کچھ طوائفیں گزر رہی تھیں جنہیں دیکھتے ہی آپ نے کرتے کے دامن سے اپنی آنکھیں چھپا لیں۔ یہ حالت دیکھ کر ایک عورت بولی، میاں صاحب زادے آنکھیں چھپا لی اور سطر کھول لیا؟ آپ نے اسی عالم میں بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے برجستہ یہ بصیرت افروز جواب ارشاد فرمایا کہ جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے پورا واقعہ۔ خود بتائیے کہ اس میں قابل اعتراض بات کیا ہے؟ 4 سال کے بچے تو عام طور پر ننگے گھومتے ہیں، مگر اس کے باوجود امام اہل سنت کی پرورش ایسے پاکیزہ ماحول میں ہوئی تھی کہ اس عمر میں بھی ایسا جواب دیا جو در حقیقت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنکھوں کا زنا غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایک نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالو، کہ پہلی نظر تو معاف ہے اور دوسری نظر قابل گرفت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ 4 سال کے بچے کا جواب کس قدر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر رہا ہے، مگر برا ہو بد مذہبوں کا انہیں سوائے توہین اور گستاخی کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے باوجود اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو آؤ ہم تمہیں تمہارے حکیم الامت کا بچپن بھی دکھا دیں۔ دیکھیے، یہ ہے کتاب الافاضات الیومیہ۔ خود تھانوی جی
بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کر دیتا تھا۔ اب یہ دیوبندی مولوی بتائے کہ جب وہ بھائی کے سر پر پیشاب کرتے تھے تو ان کی شرمگاہ ان کے گھر والے دیکھتے تھے یا نہیں؟ اشرف السوانے جلد اول صفحہ 52 میں ہے کہ حضرت والا یعنی تھانوی جی ہم عمر لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلتے تھے کیونکہ ان کے برے افعال کا حضرت والا کو علم تھا۔ اب دیوبندی مولوی بتائے کہ وہ کون سے برے افعال تھے اور تھانوی جی کو کیسے ان کا علم تھا۔ خیر یہ تو تھانوی جی کا بچپن تھا۔ اب آئیے ذرا دیوبندی اکابرین کی جوانی کا حال سن لیجئے۔ ارواح ثلاثہ صفحہ 258 میں اور اشرف التنبی تھانوی صفحہ 20 میں لکھا ہوا ہے کہ تم دیوبندیوں کے امام جنہیں تم قاسم العلوم والخیرات کہتے ہو وہ بچوں کے ازار بند کھول دیا کرتے تھے۔ اب ذرا جگر تھام کر تذکرۃ الرشید جلد ثانی صفحہ 242 کا یہ واقعہ بھی سن لیجئے۔ یہ واقعہ دیوبندیوں کی دوسری کتب میں بھی موجود ہے۔ دیوبندی جماعت کے بڑے مشہور پیر حافظ ضامن صاحب انہوں نے بہت ساری رنڈیوں کو مرید کر رکھا تھا۔ جب تشریف لاتے تو ساری رنڈیاں ملاقات کے لیے آتی۔ ایک بار ایک رنڈی نہیں آئی۔ پیر جی نے پوچھا کہ وہ فلانی کیوں نہیں آئی، اسے بلاؤ۔ بہرحال جب اسے بلایا گیا تو پیر جی نے فرمایا کہ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ اس رنڈی نے جواب دیا اپنے اعمال کی شرمندگی کی وجہ سے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پیر صاحب نے کہا تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ کون کرنے والا کون کرانے والا اتنا سننا تھا۔ اس رنڈی نے کہا ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہ کروں۔ سنا مولوی صاحب، زیادہ کچھ تبصرہ نہ کر کے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا رنڈی کے گھر قیام و طعام جائز ہے؟ ہزاروں مریدوں کی بھیڑ میں ایک رنڈی کی غیر حاضری کو پیر صاحب نے کیسے محسوس کیا؟ کیسے انہیں پتا چلا کہ فلانی نہیں آئی؟ مولوی صاحب میں نے آپ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ اپنی اوقات میں رہیے، ورنہ اگر تمہارے اکابر کے کالے کرتوت بیان کر دوں تو پاکستان کی رنڈیاں بھی تمہارے چہرے پہ تھوک دیں گی۔ لیکن آپ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ دیکھو ہم نے تو صرف تھوکنے کی بات کی تھی، یہاں تو وہ چہرے پہ پیشاب کر کے چلی گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں پھر تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ آئندہ اگر تم نے جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگانے کی کوشش کی تو ابھی جو کچھ بچا ہوا ہے وہ سب سامنے آ جائے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ مولوی صاحب آپ نے اپنے تیسرے ویڈیو کلپ میں یہ کہا کہ میں نے آپ کی آڈیو کا جواب دیا ہے اس لیے ہمیں مخاطب بنائیے۔ مولوی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی مولوی مجاہد کو نہیں جانتے، ہم کسی مولوی مجاہد کو نہیں جانتے۔ جس نے ہم اہل سنت والجماعت کو چیلنج کیا تھا اس کا نام ابو ایوب قادری دیوبندی ہے۔ اس سے کہو کہ جب چیلنج تم نے کیا ہے تو جواب بھی تم ہی دو۔ رہ گئی بات تم سے بات کرنے کی تو تم تو بلا وجہ بیچ میں کود گئے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا شیخ چیلنج کرنے کے بعد گوشہ نشین ہو جائے گا اور تم جیسے جاہل خردماغ مفتری کذاب اور چیٹنگ باز کو میرے سامنے پیش کرے گا تو واللہ العظیم میں کبھی اپنا قیمتی وقت تمہارے ساتھ برباد نہ کرتا۔ تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر تمہیں اپنی اوقات کا صحیح اندازہ لگانا ہے تو اپنی قوم کو جذباتی باتوں سے بیوقوف بنانے کے بجائے غیر جانبدار افراد کے سامنے تم اپنے اب تک کے تینوں ویڈیو کلپ اور میرے جوابات کو، میرے تینوں آڈیو کلپ کو پیش کر کے دیکھو، تمہاری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی خود بخود ہو جائے گا۔ ایک بات اور میری بھی سن لو، اگر تم لوگ ہمارے اس تیسرے آڈیو کلپ کا جواب دینے کی جرأت و ہمت کرنا تو اس بات کو یاد رکھنا کہ جس طرح میں نے چن چن کر تمہاری ساری بکواسوں کا مدلل اور مکمل جواب دیا ہے، اسی طرح میری تمام باتوں کا تحقیقی جواب دینا ہوگا۔ جس طرح میں نے تمہارے علماء اور اکابرین کی مستند کتابوں کے حوالے صاف ستھری اسکیننگ کے ساتھ پیش کیے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ہمارے مستند علماء اور اکابرین کی اصل عبارتیں صاف ستھری اسکیننگ کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ نیز خود ساختہ مطلب بتانے کے بجائے اصل عبارت کو پڑھ کر کے سنانا ہوگا، تبھی تمہارا جواب سمجھا جائے گا، ورنہ ہم یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ تمہارے پاس جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری، خیانت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور تم نے راہ فرار اختیار کر لیا ہے۔
آخر کس حکمت کی وجہ سے نہ ہی تم واضح اسکیننگ کے ساتھ عبارتیں پیش کرتے ہو، نسل عبارتیں پڑھتے ہو اور نہ عبارت کے مطابق اس کا مفہوم بتاتے ہو؟ یہ فراڈ بازی اور جال سازی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اور بات یاد رکھنا، اب تک تم نے اعتراض کیے تھے اور ہم نے اس کے جوابات دیے ہیں، مگر اب ہماری باری ہے، اعتراضات ہمارے ہوں گے اور جواب تمہیں دینا ہوگا۔ مولوی صاحب، آپ نے ہم پر بدزبانی کا الزام لگایا ہے اور ہمیں بدزبانی بند کرنے کی نصیحت کی ہے۔ مولوی صاحب، اولاً تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کوئی بدزبانی نہیں کی، بلکہ صرف آپ لوگوں کی بدزبانی کا جواب دیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ہم کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے شیخ ابو ایوب قادری کو نصیحت کرتے، اس لیے کہ بدزبانی اور بدتمیزی کی شروعات انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو چیلنج مناظرہ کا جو سب سے پہلا ویڈیو کلپ ہے اسے سن لیجیے۔ اچھا، گفتگو جی حسام الحرمین پہ ہوگی۔ بریلوی زہر کا پیالہ پی سکے گا، چاہے کوئی بڑا ہے کوئی چاہے چھوٹا ہے۔ میں بریلی تک آپ کو بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کرو آپ۔ مولوی احمد رضا خان کی ہڈیوں کو جو وہاں سرما ہو چکی ہے چیلنج کرو، جو خاک میں مل چکی ہے اس کو چیلنج کرو، ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو کر زمین کا جز بن چکی ہے اس کو چیلنج کرو کہ اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے، حرامی کی ہم بات نہیں کرتے، حلالی رضا خانی، اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے، پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، سری لنکا نہیں، انگلینڈ نہیں، ہم ساری دنیا کے بریلویوں کو نہیں، ہم بریلی شریف تک سارے بریلویوں کو چیلنج کرتے ہیں، اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو ماں نے جنا ہو میدان میں آئے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہو، بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا، میدان میں آئے اور حسام الحرمین پہ مناظرہ قبول کرے، نہیں کرے گا۔ جتنا مرضی جرت سے آپ چیلنج کرتے رہے، کوئی میدان میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ احمد رضا خان کی ساری پلیدیوں کا انہیں علم ہے کہ جو اس نے کیا کیا خرافات اور جھوٹ اور کذبات کا سہارا لیا ہے۔ اس کے دجل پہ پردہ کوئی نہیں ڈالتا۔ او بھائی، آگ جل رہی ہو، کون چھلانگ لگاتا ہے اس میں؟ کیوں جی؟ جلتی آگ میں کوئی چھلانگ لگاتا ہے؟ جس نے لگانا ہوتا مر گیا۔ جو آئے، چاہے جلالی ہے، چاہے کوئی جمالی ہے، چاہے کوئی جناب جی سسرالی ہے، کوئی ہے، ہم کہتے ہیں آئے میدان میں اور احمد رضا خان کے اس دجل کو آ کے چھپا کے دکھائے۔ بس اتنی بات ہے ہماری، ہم بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہم۔ جو تمہاری بنیاد ہے حسام الحرمین کی، ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اب اس پہ۔ اور جب شروعات تمہاری طرف سے ہے تو تمہارے ہی گھر کی کتاب کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ کے صفحہ 121 پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ابتدا کرنے والا زیادہ ظالم ہوتا ہے، تو دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے صرف تمہاری باتوں کا جواب دیا ہے اور بالکل برحق جواب دیا ہے۔ خود ہی بتاؤ، جھوٹے مکار، دھوکہ باز اور عبارتوں میں خیانت کرنے والے کو اگر جھوٹا مکار، دھوکہ باز، خائن، گستاخ نہ کہا جائے تو کیا اسے زاہد، متقی، پرہیزگار اور عابد شب زندہ دار کہا جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولوی صاحب، آپ نے اپنے تیسرے ویڈیو کلپ میں یہ بات بھی کہی ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری اگر اس ویڈیو کو جواب دینے کی کوشش کی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے کہ اگر آپ نے میرے اس کلپ کا جواب دینے کی کوشش کی تو میں سمجھوں گا کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے۔ واہ بھائی واہ، کیا خوب بات آپ نے بھی کہی۔ سامعین کرام، سنا آپ نے کہ جناب کچھ بھی بکے جائیں میں خاموشی سے سنتا رہوں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر جواب دے دیا تو حضرت جی اسے مناظرہ سے فرار سمجھیں گے۔ اب رہ گئی بات مناظرہ سے فرار کی، تو آئیے اب ساری دنیا پر واضح کیے دیتا ہوں کہ مناظرہ سے فرار کون اختیار کر رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ ہے مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی کا سب سے پہلا ویڈیو کلپ جس میں انہوں نے ان لفظوں میں چیلنج کیا ہے، سنی۔
اچھا گفتگو جی حسام الحرمین پہ ہوگی. بریلوی زہر کا پیالہ پی سکے گا, چاہے کوئی بڑا ہے کوئی چاہے چھوٹا ہے. میں بریلی تک آپ کو بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں, چیلنج کرو آپ. مولوی احمد رضا خان کی ہڈیوں کو جو وہاں سرما ہو چکی ہے چیلنج کرو, جو خاک میں مل چکی ہے اس کو چیلنج کرو. ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو کر زمین کا جز بن چکی ہے اس کو چیلنج کرو کہ اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے, حرامی کی ہم بات نہیں کرتے, حلالی رضا خانی, اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے, پاکستان نہیں, ہندوستان نہیں, بنگلہ دیش نہیں, سری لنکا نہیں, انگلینڈ نہیں, ہم ساری دنیا کے بریلویوں کو نہیں, ہم بریلی شریف تک سارے بریلویوں کو چیلنج کرتے ہیں. اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو ماں نے جنا ہو, میدان میں آئے, جس نے ماں کا دودھ پیا ہو, بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا, میدان میں آئے اور حسام الحرمین پہ مناظرہ قبول کرے. نہیں کرے گا. جتنا مرضی جرت سے آپ چیلنج کرتے رہے, کوئی میدان میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ احمد رضا خان کی ساری پلیدیوں کا انہیں علم ہے کہ جو اس نے کیا کیا خرافات اور جھوٹ اور کذبات کا سہارا لیا ہے. اس کے دجل پہ پردہ کوئی نہیں ڈالتا. او بھائی آگ جل رہی ہو, کون چھلانگ لگاتا ہے اس میں؟ کیوں جی, جلتی آگ میں کوئی چھلانگ لگاتا ہے؟ جس نے لگانا ضرورت مر گیا. جو آئے چاہے جلالی ہے, چاہے کوئی جمالی ہے, چاہے کوئی جناب جی سسرالی ہے, کوئی ہے, ہم کہتے ہیں آئے میدان میں اور احمد رضا خان کے اس دجل کو آ کے چھپا کے دکھائے. بس اتنی بات ہے ہماری. ہم بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں, ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے. ہم جو تمہاری بنیاد ہے حسام الحرمین کی, ہم اس پہ گفتگو کریں گے. صاف ظاہر ہے کہ مولوی صاحب نے ساری دنیا کے اہل سنت والجماعت کو چیلنج کیا ہے. ان کا یہ چیلنج بالکل مطلق ہے, جس میں نہ تو پیسے کی بات ہے, نہ ویزے کی بات, اور نہ ہی حفاظت کی بات ہے. میں نے تمہارے اسی چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اپنے پہلے آڈیو کلپ میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر تم انڈیا آتے ہو تو تمہارے سفر کے جملہ اخراجات ہماری مناظرہ کمیٹی برداشت کرے گی. جبکہ تم نے اپنے چیلنج میں اخراجات کا قطعاً مطالبہ ہی نہیں کیا تھا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ گیا, ہم نے تو صرف سستی شہرت بٹورنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا, پر یہاں تو یہ ہمارے گلے کا پھندا ثابت ہو گیا. تب انہوں نے پھر پیترا بدلا اور دوسرے کلپ میں یہ کہا کہ آپ نے انڈیا میں آنے کی ہمیں دعوت دی ہے, اس لیے آپ ہمارے ویزے اور پاسپورٹ کے اخراجات بھجوائیے. یہ ہے ہمارا اکاؤنٹ نمبر, اور آپ نے کہا تھا لیٹر پیڈ پر لکھ کر دو. یہ ہے ہمارا لیٹر پیڈ, اب اس میں تاریخ لکھ دی ہے. اب ہمارے اخراجات بھجوانا آپ کا کام ہے, اور انڈیا میں آ کر آپ سے مناظرہ کرنا ہمارا کام ہے. دیکھیے, صاف ظاہر ہے کہ پہلے آپ پیسہ بھیجو تب ہم آئیں گے, جبکہ پہلے کلپ میں ان کی طرف سے پیسے کا کوئی مطالبہ نہیں تھا, تو دوسرے کلپ میں مطالبہ کیوں کیا؟ وہ بھی اس طرح کہ پہلے آپ پیسے بھیجیں تب ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئیں گے. یہ بات تو ہم نے اپنی طرف سے کہی تھی. پہلے آپ انڈیا آتے, ہم سے مناظرہ کرتے, پھر ہم وعدے کے مطابق آپ کو اخراجات دیتے. پھر جب ہم نے ان کو دوسرے کلپ کا منہ توڑ جواب دے دیا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا, تو تیسرے کلپ میں پھر پیترے بازی کی اور یہ کہا کہ ویزا بھیجو اور حفاظت کا انتظام کرو تب آئیں گے. سنیے ان کی تیسری کلپ. ہمیں آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ نے بڑا مال عطا کیا ہے, اور آپ یہ مال آپ کو اپنا مبارک, ہمیں آپ کا مال نہیں چاہیے. ہم صرف آپ سے ایک مطالبہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعتاً مناظرہ کرنے میں مخلص ہیں اور مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور احمد رضا خان اور اپنے تمام بزرگوں کا ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں صرف یہ کیجئے کہ آپ وہاں انڈیا کی حکومت سے آپ ہمیں اجازت نامہ ہمارے نام کا بھیج دیجئے. قاعدہ اجازت نامہ بھیجیں جو ہمارے نام کا ہو, اور ہمیں یہ بھی گارنٹی دے کہ ہماری حفاظت کی جائے گی اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. سامعین محترم, اب آپ ہی بتائیے, آپ ہی حضرات فیصلہ کیجئے. اگر جناب واقعی مناظرہ کرنے میں مخلص تھے تو آخر انہوں نے اپنے تینوں کلپ میں
بار بار مناظرہ کرنے کی شرطوں کو کیوں بدلا؟ حد تو یہ ہے کہ میرے شدید مطالبے کے باوجود آج تک اپنے لیٹر پیڈ پر چیلنج مناظرہ کا تصدیق نامہ تک نہیں دے سکے، جبکہ میں نے پہلے کلپ میں جو وعدہ کیا تھا آج بھی اسی پر قائم ہوں کہ اگر آپ ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے انڈیا آتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے سفر کے جملہ اخراجات ہماری مناظرہ کمیٹی برداشت کرے گی۔ مولوی صاحب، جذباتی باتوں اور گیدڑ بھپتیوں سے اپنی قوم کو بیوقوف بنانا بند کرو۔ دنیا سمجھ گئی ہے کہ راہ فرار کون اختیار کر رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ آخر کس بنیاد پر آپ نے ہم سے ویزے کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا چیلنج کرتے وقت آپ نے ویزے کی شرط رکھی تھی؟ اور اگر ہم نے ویزے کا عہد کیا تھا تو ثبوت پیش کرو، اور اگر نہیں عہد کیا تھا تو آپ کو ویزا مانگنے کا حق کس نے دیا؟ مولوی صاحب، جذباتی باتوں اور گیدڑ بھپتیوں سے اپنی قوم کو بیوقوف بنانا بند کرو۔ دنیا سمجھ گئی ہے کہ راہ فرار کون اختیار کر رہا ہے۔ انصاف سے بتاؤ کہ آخر کس بنیاد پر آپ ہم سے ویزے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا چیلنج کرتے وقت آپ نے ویزے کی شرط رکھی تھی؟ اور اگر ہم نے آپ سے ویزے کا عہد کیا تھا تو آپ اس کا ثبوت پیش کیجیے، اور اگر ہم نے اس سلسلے میں کوئی عہد نہیں کیا تھا تو ویزا مانگنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ آپ کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، نہ تو آپ اگل پا رہے ہیں اور نہ ہی نگل پا رہے ہیں۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو مناظرے کا چیلنج کیوں کیا؟ غلطی آپ نے کی ہے اور سجدہ سو مجھ سے کرانا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب، ایک بات اور آپ اچھی طرح سن لیجئے۔ آپ نے پچھلے ویڈیو میں خود اپنا یہ اصول ہم سے بیان کیا تھا کہ آپ اپنے اس جواب میں، مولوی صاحب ایک بات اور آپ نے پچھلے ویڈیو میں خود اپنا اصول بیان کیا تھا اور ہم سے کہا تھا کہ اب آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اب بیان بازی چھوڑو اور سیدھے مناظرہ کرو۔ اب اگر آپ نے مناظرہ کرنے کے بجائے پھر ویڈیو بنائی تو ہم آپ ہی کے اصول کے مطابق اسے آپ کا فرار سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے۔ سامعین محترم، ذرا غور تو کریں کہ یہ لوگ سولی پر چڑھنے تک کو تیار ہیں، تو جب سولی پہ چڑھ سکتے ہیں تو ویزا حاصل کرنا تو اس سے بہت آسان کام ہے۔ سنیے، ہندوستان کا ویزا نکالنا آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے مشکل، کیونکہ آپ کل بھی انگریزوں کے وفادار تھے اور آج بھی آپ ہی لوگ ہندوستان کی موجودہ حکومت کی ناک کے بال ہیں۔ اس لیے اگر مناظرہ کرنے میں مخلص ہیں تو انڈیا آ کر ہم سے مناظرہ کیجئے، ہم آپ کے جملہ اخراجات برداشت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر آپ انڈیا نہیں آتے ہیں اور ہم سے مناظرہ نہیں کرتے ہیں تو اصولاً مناظرہ سے آپ کا فرار ہے، میرا نہیں، اور اگر آپ نے ہم سے مناظرہ کر لیا تو اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، خدا کی قسم ہم تمہارا وہ حال کریں گے کہ زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ آئندہ کبھی اہل سنت والجماعت کو چیلنج کرنے سے پہلے شیخ سعدی کا یہ شعر اچھی طرح سے یاد کر لینا: ہر بیشہ گما مبر کے خالص، شاید کے پلنگ خفتہ باشد، والسلام علی من اتبع الہدی۔